الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک الکریم وعظیم سلطانک اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعلنا من المتقين واجعلنا من المحسنين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من المقربين واجعلنا من ورثة جنة النعيم آمین ثم آمین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 231 تک ہم نے کر لیا تھا۔ آج ہم آیت نمبر 232 سے کریں گے، 232 تک 31 تک کر لیا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَوْ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ طلاق کے احکامات ہم پڑھ رہے ہیں اور کافی حد تک طلاق کو ہم نے ڈسکس کر لیا تھا اب تک، جہاں تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ احکامات بتائے، لیکن ابھی بھی آگے یہی احکامات جو ہیں وہ کنٹینیو ہیں۔ اور طلاق کے حوالے سے تھوڑا سا دوہرا لیں کہ طلاق اللہ تعالیٰ کے تمام حلال اور جائز کردہ کاموں میں سے سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل ہے، اور طلاق شادی اور نکاح کے بعد ہی ہوتا ہے۔ لا طلاق قبل النکاح، قبل نکاح سے پہلے طلاق کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، اور جب طلاق ہوتا ہے تو عقد نکاح طلاق کی وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے۔ ہم نے 3 اس کی اقسام پڑھی تھی، اور 3 اقسام کے اندر ہم نے صحیح اور بہترین طریقہ اور رویہ ہم نے سیکھا تھا کہ حالت طہر میں جو طلاق ہے وہ ہی دی جائے گی، اور اسی حوالے سے جو ہے طلاق کی عدت کو کیلکولیٹ کیا جائے گا۔ 3 حیض اور 3 ماہواری ہم نے پڑھی تھی کہ جب 3 حیض مکمل ہوتے ہیں تو اس کے بعد ہی اس کا عدت کا ٹائم جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اب وہ حیض کتنے بھی دن میں ہو سکتے ہیں، چاہے اس کے 20 دن کا پیریڈ کا سائیکل ہے، چاہے اس کا 2 مہینے کا 1.5 مہینے کا سائیکل ہے، 45 ڈیز کا بھی لوگوں کا سائیکل ہوتا ہے، تو بس جب وہ تیسرا حیض تیسرا پیریڈ نہا لے گی تو اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ اچھا، اس حوالے سے 2 چیزیں اور بھی ہیں جو ہمیں مد نظر رکھنی ہے، وہ یہ کہ میں نے شاید آپ کو بتایا تھا، یعنی میرے ذہن سے نکل گیا ہے کہ میں نے کہا دوبارہ سے بتا دیتی ہوں کہ جو بچی ہوتی ہے، جو نابالغ بچی ہے، یعنی ابھی اس کے حیض نہیں شروع ہوئے، پیریڈز نہیں ہوئے، اور اس کو طلاق کا معاملہ ہو جاتا ہے، تو وہ اپنی عدت کیسے کیلکولیٹ کریں گے؟ تو اس میں کیسے کیلکولیٹ کی جاتی ہے؟ اگر ایسے نابالغ بچی جس کو بھی نکاح کر دیا گیا ہے لیکن اس کا حیض نہیں شروع ہوئے، تو اس معاشرے کے اندر جو ان کی فیملی کی عورتوں کا ایک طریقہ ہے، سائیکل کا انداز ہے، اسی لحاظ سے اس بچی کا نکالا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے جو مینو پوزل خاتون ہوتی ہے، اور مینو پوز کے ٹائم پر اگر اس کو ہوئی ہے اور وہ پوسٹ مینو پوزل ہے، اب تو پیریڈز نہیں آتے تو اس کا حیض نہیں ہے، تو اب اس کا کیسے کیلکولیٹ کیا جائے گا عدت؟ تو اس کی عدت بھی ایسے ہی کیلکولیٹ کی جائے گی کہ اس کی جو پریویس عادت تھی اس حساب سے اس کو نکالا جاتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، تو 3 مہینے جو ہے وہ حیض کی عدت بیسیکلی رکھی گئی ہے۔ اب ہم نے پیچھے پڑھا تھا، جو ہمارا یہ معاملہ ختم ہوا تھا، اس میں ہم نے دیکھا تھا خلا کے اندر اگر عورت خود طلاق مانگتی ہے تو یہ اختیار بھی جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ طلاق کا اختیار اگر شوہر اپنی بیوی کو دینا چاہتا ہے تو وہ بالکل دے سکتا ہے، اس میں کسی قسم کی ممانعت نہیں ہے۔ تو طلاق از ڈیفرنٹ، اگر اس نے شوہر نے اپنی بیوی کو اختیار دیا ہے اور وہ طلاق مانگتی ہے تو وہ اس میں کوئی چیز چھوڑے گی نہیں، جب اور اس کی عدت بھی جو ہے وہ
3 مہینے ہی نکالی جائے گی، رکھی جائے گی، ٹھیک ہے. اور اگر خلا دائر کرتی ہے اور خلا مانگتی ہے تو خلا کے اندر کیا ہوگا؟ خلا کے اندر اس عورت لڑکی اپنی طرف سے مانگتی ہے، اس میں اس کو طلاق کا اختیار نہیں دیا گیا ہوتا. لڑکی اگر نہیں ساتھ رہنا چاہتی اور وہ کسی بھی وجہ سے اپنے شوہر کو چھوڑنا چاہتی ہے تو وہ آرام سے کورٹ میں جا کے قاضی کو یہ بات کہہ سکتی ہے کہ میں اس شخص کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی اور مجھے خلا چاہیے. اور اگر لڑکی خود خلا دائر کرتی ہے تو پھر اس کو بدلے میں اپنے تمام کی تمام چیزیں جو اس سے گفٹ کی صورت میں ملی ہوتی ہیں وہ اس کو دینا ہوتی ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا یہ طلاق حاصل کرنے کا ایک معاوضہ ہوتا ہے جو وہ لڑکی اپنے شوہر کو دیتی ہے اور اس میں وہ حق مہر یا جو بھی تحائف ہوتے ہیں وہ واپس کرتی ہے. اب جب وہ لڑکی خود یہ خلا دائر کرتی ہے تو اس کی عدت 3 مہینے نہیں ہوتی. اس کی عدت جو ہے وہ کتنی ہوتی ہے؟ اس کی عدت صرف 1 مہینہ ہوتی ہے. جو خلا لینے والی لڑکی خلا مانگتی ہے تو اس کی عدت صرف 1 مہینہ ہی ہوتی ہے اور اس کے بعد اس کی خلا ہو جاتی ہے. اس میں بھی دیکھیں صاف ظاہر ہے کہ جب وہ لڑکی رہنا ہی نہیں چاہتی تو obviously اس نے اپنے شوہر کو قریب بھی نہیں آنے دیا ہوگا. اور یہ بیسیکلی عدت کا ٹائم جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ہے یہ لڑکی کی سیکیورٹی یا آپ کہہ لیں کہ اس کی جو اکنامیکل کہہ رہی ہوں کہ جو اس کو سائیکولوجیکل انسلٹ ہوئی ہے، جو اس کا ذہن متاثر ہوا ہے کسی کے ساتھ اپنا ریلیشن شپ ختم ہونے پر، اس کو ریکور کرنے کے لیے اللہ نے یہ عدت کا ٹائم مقرر کیا. ٹھیک ہے، تو یہ عدت کا ٹائم جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے نا، ایک تو مصلحت یہ ہے کہ جو ہم نے پڑھا کہ جو اگر پریگنینسی ہو گئی ہے تو وہ سامنے آ جائے گی، اور دوسرا کیا ہے کہ اس عورت کو مینٹلی ریکور کرنے کا موقع مل جائے گا. تو لیکن خلا میں چونکہ وہ آلریڈی لڑکے کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تو وہ مینٹلی اتنا ڈسٹرب نہیں ہوگی، وہ خود ہی یہ ڈیسیجن لے رہی ہے اور اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے عدت بھی خلا کی 1 مہینہ ہی رکھی ہے. جی اس کے لیے ہے بالکل عدت ہے. وہ تو نابالغ ہے، خلا کی بات کر رہی ہے. خلا کی نہیں بات کر رہی، طلاق نہیں. آپ نابالغ کی عدت کی بات کر رہی ہے نا، رخصتی ہو گئی کی بات کر رہی ہوں میں. اگر ابھی آ رہا ہے وہ جو آپ کا سوال ہے وہ بھی آ رہا ہے کہ ہاتھ لگایا ہو اور ہاتھ نہ لگایا ہو، وہ بھی آ رہا ہے. ابھی میں آپ کو صرف اور صرف عدت کے بارے میں نے بتایا کہ کیسے کیلکولیٹ کی جاتی ہے. اب اگر وہ رخصت ہو کے نابالغ بچی آ چکی ہے نکاح کے اندر تو اس کی عدت ڈفرینٹ طرح سے ہوگی، اور وہ بچی جو ابھی نکاح ہو گیا ہے لیکن رخصت نہیں ہو کے آئی اس کی عدت دوسری طرح سے نکالی جائے گی. ٹھیک ہے نا؟ دوسری بات یہ 3 مہینے اس لیے رکھا گیا ہے کہ جو پہلے مرد کا ڈی این اے ہے نا وہ 3 مہینے کے بعد جا کے ختم ہوتا ہے. ہاں ظاہر ہے وہ میڈیکل ریزنز بھی اس کے ہیں کہ جو ڈی این اے ہے یہ بتا رہی ہیں وہ تو میڈیکل ریزن ہے نا. جی یورپین ریسرچ یہ بتا رہی ہیں کہ 3 مہینے کا جو ایک ٹائم پیریڈ ہے وہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر مرد کا نطفہ عورت کے اندر گیا ہوتا ہے اور ڈی این اے جو ہوتا ہے، ظاہر ہے مرد اور عورت کا جب ملاپ ہوتا ہے تو ان کی سیکریشنز کا جو ہے انٹریکشن ہوتا ہے، تو وہ 3 مہینے میں اس کا پورا ڈی این اے جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. تو اگر مرد کا کوئی بھی کسی قسم کا تعلق اپنی بیوی کے ساتھ ہوگا تو وہ آفٹر 3 months، یہ میڈیکل سائنس نے پروف کیا ہے، اور یورپینز دیکھیں ہمارے لیے ریسرچ کر جاتے ہیں اور اللہ کے حکم میں ہم آنکھیں بند کر کے اگر اس پر یقین کر لیں تو اس میں ہمارا ہی بھلا ہے. تو یہ ریسرچ نے اب بتایا کہ وہ ڈی این اے ہی جو ہے وہ ٹوٹل 3 مہینے میں چینج ہوتا ہے. تو الحمدللہ اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ اللہ کے ہر حکم میں ہم تو آنکھیں بند کر کے یقین کرنے والے لوگوں میں شامل ہیں. اللہ تعالیٰ اور مزید ہمارا ایمان پختہ کرے، چاہے ریسرچ ہو یا نہ ہو، جو ہمارے رب نے کہہ دیا وہ سب سے بہترین ہی ہے اور ہماری بہتری کے لیے ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آج کے سبق میں ہمیں کیا چیز بتا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب طلاق دے دو تم عورتوں کو، فَبَلَّغْنَا أَجَلَهُنَّ، پس پہنچ جائیں وہ اپنے مدت کو پورے، یعنی اپنے پورے 3 مہینے کی جو حیض کی مدت تھی وہ مکمل ہو جائے. تو اب کیا کرنا ہے؟ طلاق دی تم نے، چاہے 1 طلاق دی ہے
چاہے 2 طلاقیں دی ہیں یا 3 طلاقیں دے دی. ہر معاملے میں ڈفرینٹ تھا نا طریقہ. اگر 1 طلاق ہی ابھی دی ہے صرف اور 3 مہینے پورے ہو گئے, رجوع نہیں کیا اور 3 مہینے کی عدت پوری ہو گئی جس کو کہا جا رہا ہے فَبَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ, بس وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں, یعنی 3 مہینے پورے ہو گئے, اس میں کوئی رجوع نہیں ہوا. تو کیا کرو, فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ, بس نہ تم روکو رکھو انہیں, أَن يَنْكِحْنَ, یہ کہ نکاح کریں وہ, أَزْوَاجَهُنَّ, اپنے ازواج سے, یعنی ان کو اس بات کے لیے منع نہ کرو کہ وہ اپنے پسندیدہ ازواج سے نکاح کر لیں, پسندیدہ جوڑے سے نکاح کر لیں, یعنی جس کا بھی طلاق ہوا ہے اس کو پریشرائز کر کے روکا نہ جائے. ایک کے بعد بھی 1 طلاق ہوئی ہے تو بھی اب 3 مہینے ہو گئے, رجوع نہیں کیا, علیحدہ علیحدہ ہو گئے, سیپریٹ ہو گئے, چاہے 1 طلاق ہوئی تھی لیکن وہ طلاق ہو گئی. یہ نہیں ہوتا کہ 3 ہی دی جائیں گی تو وہ سیپریٹ ہوں گے. اگر 3 مہینے کی عدت کے دوران انہوں نے رجوع نہیں کیا تو وہ طلاق ہو گئی, وہ سیپریٹ ہو جائیں. 3 طلاقیں بولنا ضروری نہیں ہے, اور اس کے بعد وہ نکاح بھی کر سکتے. اب یہی بات بتائی گئی. اگر وہ چاہے تو وہ اپنے زیر تجویز زوج سے نکاح کر سکتے ہیں. اب زیر تجویز شوہر کوئی بھی ہو سکتا ہے, پہلا شوہر بھی ہو سکتا ہے اور کوئی اور نیا بندہ بھی ہو سکتا ہے. سمجھ آ گئی؟ سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ 3 طلاقوں کے بعد حلالہ ہوتا ہے, میں نے بھی آپ کو بتایا نہیں دینی چاہیے. 1 دفعہ دیں گے تو پھر آپ کے پاس چانس ہے نا. دیکھیں میں نے آپ کو پچھلی کلاس میں بھی بتایا تھا کہ پہلی طلاق کے بعد آپ 3 مہینے ساتھ رہیں, عدت کہاں کرے گی لڑکی؟ مرد کے گھر میں کرے گی, اس کے سامنے تیار ہو کے رہے گی, ادائیں دکھائے گی, اس کا خیال رکھے گی, بنی سنوری رہے گی. اگر شوہر اس سے رجوع کرنا چاہے گا تو پورا چانس دے اس کو کہ وہ رجوع ہو جائے, اور اگر نہیں بھی دل چاہ رہا پھر بھی زبردستی کرنے کا شوہر کو حق ہے. اللہ نہیں چاہتا کہ مرد عورت کا گھر ٹوٹے. اگر پھر بھی وہ نہیں کرتے رجوع, بچے بھی ہیں, 3 مہینے گزر گئے, اب 3 مہینوں میں رجوع نہیں ہوا, اب وہ سیپریٹ ہو جائیں. اب کیا ہو گیا, ان کی 1 طلاق ہو گئی ہے اور اب وہ الگ ہو جائے. جب الگ ہوئے تو عورت بچے لے گئی یا بچے چھوڑ گئی, دونوں باتیں ہو سکتی ہیں نا. اب جب الگ ہوئے تو اس بندے کو خیال ہوا کہ نہیں میں تو اس بندی کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا. قریب ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے تو ان کو فیلنگ نہیں آئی, لیکن جب بچے چلے گئے تو اس بندے کو ہوا کہ میں تو بچوں کے بغیر بھی نہیں رہ سکتا. میری تو بیوی وہ تو سامنے آمنے نظر آتی رہتی تھی تو میرا سب کچھ صحیح چل رہا تھا, میں تو نہیں اس کے بغیر رہ سکتا. ناؤ ہی ریئلائزز, اور وہ جو عورت تھی وہ بھی اپنے باپ کے گھر چلی گئی یا بھائی کے گھر چلی گئی. پہلے تو سب بڑے غیرت والے بنتے ہیں اور وہاں جا کے پتا چلا 2 وقت کی روٹی بھی بھاری ہونا شروع ہو گئی. اب اس لڑکی کو بھی خیال آئے گا کہ بھئی اس سے تو میں اپنی شوہر کے گھر ہی اچھی تھی. کیا وہ اب قدر آئی نا, اب قدر آئی دونوں کو. اب اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اگر یہ دونوں آپس میں نکاح کرنا چاہتے ہیں تو ان کو مت روکو, مطلب تجدید نکاح. لیکن اب جب یہ نکاح کرنا چاہیں گے تو پوری طرح نکاح ویسے ہی ہوگا جیسے پہلی دفعہ ہوا تھا. نکاح کی پوری شرائط ہوں گی, حق مہر بھی ہوگا, ولیمہ بھی ہوگا, گواہوں کی موجودگی بھی ہوگی. اب وہ دوبارہ تجدید نکاح کر کے یہی ہسبینڈ اینڈ وائف بن کے دوبارہ رہ سکتے ہیں. لیکن اس صورت میں عورت اپنے والدین کے گھر جائے گی اگر وہ نہیں رجوع نہیں ہوگا تو obviously وہ اپنے والدین کے گھر جائے گی. ٹھیک ہو گیا نا, میک کے نہیں جائے گی. اچھا پھر کتنے ٹائم کے بعد وہ رجوع دوبارہ کر سکتے ہو؟ جتنا 3 مہینے اگر گزر گئے ہیں تو وہ عدت کا ٹائم ختم ہو گیا, 1 طلاق ہو گئی ہے. اب ان کو اگر دوبارہ پیچ اپ کرنا ہے تو وہ نکاح کریں گے, اور نکاح کرنے کے بعد ٹائم کوئی نہیں, اس کا کوئی ٹائم نہیں ہے. سب نہیں, اس کا کیا ٹائم لمٹ ہوگا. جب 3 مہینے کے بعد طلاق ہو گئی تھی, اب وہ چاہتے ہیں کہ 15 دن گزرے, مہینہ گزرا, 2 مہینے گزرے, 4 مہینے 4 دن بعد یہ خیال آ گیا کہ بھئی میں تو نہیں رہ سکتا. وہ پھر آتا ہے. حضور کے دور میں عاصم بن عدی نے اپنی وائف جمیلہ کو طلاق دے دی, اور اسی طرح طلاق جب دی تو اس کا جو بھائی تھا موکل بن یسار, وہ بڑا غیرت والا بنا. اس نے کہا یہ تم نے میری بہن کو جو ہے وہ طلاق دے دی, کیا ہم اس کو سنبھال نہیں سکتے؟ غصے میں آ کے وہ اس کو لے گیا.
اب عاصم بن عدی کو خیال آیا اور انہوں نے کہا کہ میں دوبارہ سے اس کے ساتھ پیچ اپ کرنا چاہتا ہوں اور میں اس سے دوبارہ نکاح کرنا چاہتا ہوں. تو جو اس کا بھائی تھا موکل بن یسار, اس نے کہا, وہ تو اڑ گیا, وہ غیرت آ گئی وہاں کہ تم میری بہن کو نکال دیا, تم نے اس کی قدر نہیں کی, تم سمجھتے ہو میں مر گیا ہوں اور نہیں رکھ سکتا, اس قسم کی باتیں جیسے کہ لوگ کرتے ہیں. تو وہ منع کرنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے آیات اتاری کہ ان کو مت روکو, اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ آپس میں نکاح کر کے دوبارہ سے اپنا گھر بسا لیں تو ان کو بسانے دو. لیکن اگر وہ یہ نہیں چاہتی, لڑکی نہیں چاہتی کہ میں اپنے اس پرانے شوہر کے پاس ہی پیچ اپ کروں, تو اس کو اختیار ہے کہ وہ کسی دوسرے بندے سے اگر نکاح کرنا چاہتی ہے تو وہ کر سکتی ہے. بھائی کا نام کیا تھا؟ موکل بن یسار. سمجھ آ گئی؟ اب اگر ایک ہی دفعہ 3 دفعہ کہہ دیتا ہے کہ میں تمہیں طلاق دی تو ایک ہی طلاق, وہ ایک ہی کام. یس, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک ہی کاؤنٹ کیا تھا, ٹھیک ہے نا, تو وہ ایک ہی کاؤنٹ ہوگی. اب اگر وہ دوبارہ سے پیچ اپ کر لیا انہوں نے اپنا زندگی شروع کر لی اور پھر غصے میں آئے اور پھر کوئی ایسا بات ہوئی اور ان کو طلاق کا معاملہ ہو گیا, تو اب کیا ہوگا, اب بھی بالکل اسی طرح سے وہ عدت کاؤنٹ کی جائے گی اور 3 مہینے گزارے جائیں گے. اگر درمیان میں رجوع کر لیا تو کیا ہوگا, اب ان کو تجدید نکاح نہیں کرنا ہوگا, لیکن ان کا معاملہ پھر بھی ٹھیک ہو جائے گا. رجوع ہو گیا نا, لیکن ان کو نکاح نہیں اب کرنا پڑے گا, لیکن ان کی ہسٹری میں 2 طلاقیں لکھ دی جائیں گی. اب ان کو اگلی طلاق کا موقع نہیں ہے, کیونکہ الطلاق مرتان ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح آئی تھی نا ایک عورت اور آ کے کہا کہ میرا شوہر مجھے نہ رکھتا ہے نہ چھوڑتا ہے, اور کہتا ہے میں 100 دفعہ طلاق دوں گا, 100 دفعہ رکھوں گا. تو اللہ نے آیت اتاری تھی نا کہ الطلاق مرتان, کہ طلاق صرف 2 بار ہے. 2 دفعہ تو تمہیں گنجائش دی جائے گی, پیچ اپ کرنا چاہتے ہو, رجوع کرنا چاہتے ہو, دونوں چیزوں کی آپشن ہے. رجوع کر لو گے پھر بھی 3 مہینے کے اندر اگر رجوع کر لیا تو تجدید نکاح نہیں کرنا پڑے گا, مہر وغیرہ یہ سب کچھ نہیں کرنا پڑے گا, معاشرے کے آگے تم رسوا نہیں ہوگے. صحیح ہے نا, ظاہر ہے بار بار نکاح کر رہے ہیں, توڑ رہے ہیں, نکاح کر رہے ہیں, تو ساری دنیا نے بھی کہنا کہ تم نے گڈے گڑیا کا کھیل بنایا ہوا, ادھر تم طلاق دیتے ہو, ادھر تم دوبارہ نکاح کرنے پہنچ جاتے ہو. تو وہ کیا ہے, آپ کی اندر کی بات اندر ہی رہے گی. رجوع کر لیا تو سب کچھ ٹھیک ہو گیا, لیکن عدت کے اندر ہی. تو اب اگر ٹھیک ہو گیا تو کیا ہے, ان کی ہسٹری میں ضرور لکھا جائے گا. اگر ایک طلاق بھی دے دی تھی اور رجوع کر لیا تھا تو ہسٹری میں ضرور لکھا گیا ہے کہ 1 طلاق ہو گئی ہے. پھر دوسری طلاق دے دی, پھر رجوع کر لیا, پھر بھی 2 ہو گئی, اب تیسری گنجائش نہیں ہوگی. اب جب تیسری طلاق بھی ہو گئی تو پھر وہ عدت اپنے شوہر کے گھر نہیں گزارے گی. وہ کہاں گزارے گی, اپنے والدین یا بھائی یا کسی اور کے گھر میں گزارے گی عدت. ٹھیک ہو گیا. تو اللہ نے یہاں پر یہی کہا ہے کہ کیا کریں, وہ اپنے زیر تجویز شوہروں سے نکاح کر لیں. اذا تراضوا بینہم, جبکہ وہ معروف طریقے پر, معروف طریقے سے باہم مناح کے حد پر راضی ہوں. یعنی اگر وہ آپس میں نکاح کرنا چاہتے ہیں تو ان کو کرنے دو, ان کو مت روکو. سسرال کی طرف سے پریشر آتا ہے, کبھی شوہر کی طرف سے پریشر آتا ہے, کبھی باپ کی طرف سے پریشر آ جاتا ہے. تو یہ ہر قسم کے پریشرز کو روکا جا رہا ہے کہ جو میاں اور بیوی اگر آپس میں بھی مصالحت کر کے دوبارہ پیچ اپ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو مت روکو, کہ وہ باہم معروف طریقے سے پھر آگے لے کر چلیں گے. آپ بار جو ہے نا وہ اس کو گڈے گڑیا کا کھیل نہیں بنا کے چلیں گے. ذالک یعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر. ذالک یعظ بہ, کہ یہ نصیحت کی جاتی ہے, یعنی یہ ہے وہ بات, یہ نصیحت ہے اللہ کی طرف سے جو تمہیں کی جا رہی ہے ہر ایسے شخص کو کہ جو اللہ پر ایمان لایا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان لایا ہے. کیونکہ ذالکم ازکا لکم واطہر, یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے اور زیادہ شائستہ طریقہ بھی یہی ہے کہ تم کیا کرو, تم ان کو روکنے سے باز رہو گے. تیسری طلاق کے بعد رجوع کا ٹائم نہیں ہوتا. تیسری طلاق کے بعد کوئی رجوع کا ٹائم نہیں ہوتا, وہ ختم. اب 3 مہینے تو گزارنے اس نے, اب 3 مہینے کی عدت تو وہ ضرور گزارے گی, لیکن اب اس شخص سے دوبارہ وہ شادی نہیں کر سکتی. وہ اب عدت بھی اپنے شوہر کے گھر نہیں گزارے گی, وہ
شادی اگر کرنا چاہے گی تو وہ پھر کسی تیسرے شخص سے شادی کرے گی، اور ان کیس وہ تیسرا شخص مر جائے یا وہ کسی وجہ سے اس کو طلاق دے دے تو پھر وہ پہلا شوہر اس عورت سے شادی کر سکے گا، ادروائز وہ شادی نہیں کر سکتا اس عورت سے. ٹھیک ہے، وہ عورت اس شخص کے لیے حلال نہیں ہوگی. اور اگر پہلے ہی شوہر کے ساتھ ہو جائے تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ذالکم ازکا لکم واطہر، یہ تمہارے لیے زیادہ شائستہ اور زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے جو اللہ نے بتایا. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے معاشرے کا تو طریقہ ہی بالکل الگ ہے. وہ ایک ہی دفعہ میں 3 طلاقیں دے دی جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے بس ختم، اور اب وہاں کبھی زندگی بھر وہاں پر نہیں جایا جا سکتا. ایسا ہرگز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بالکل آسان اور انسان کی فطرت کے عین مطابق جو ہے نا وہ احکامات بتا رہے ہیں. انسان ہے نا، کئی دفعہ قدر نہیں ہوتی قریب رہنے سے، دور رہنے سے قدر ہوتی ہے. اگر 3 طلاقیں اکٹھی ہو جاتی ہیں، وہ 3 مہینے تک وہ پھر رجوع نہیں کرتا تو پھر ایک ہی کاؤنٹ کی جائے گی یا 3 مہینے؟ قرآن کی آیات کے حوالے سے اس کو ایک ہی کاؤنٹ کیا جائے گا. اچھا، ایک شخص ہے جس نے طلاق دی اور اب وہ ٹائم اپنا گزار رہے ہیں گھر کا، لیکن پھر وہ ایسا وسیلہ سا ہے یا بدتمیز ہے کہ اس نے پھر بیچ میں طلاق دے دی جی، یا پھر دے دی، تو وہ کاؤنٹ نہیں ہوگی. وہ بھی کاؤنٹ. یس، یعنی اس عدت کے ٹائم عدت کے ٹائم میں نے آپ کو بتایا تھا طلاق کی مختلف اقسام تھی. طلاق کے احسن یہ تھی کہ ہر مہینے تو حالت طہر میں ایک طلاق دی جائے، ہر مہینے ایک طلاق دی جائے، ایک پھر دوسری پھر تیسری. جب پکا ارادہ کر لیا کہ تو نہیں رکھنا تو پھر اس کو ایک ایک کر کے اس کو ختم کر دیا جائے. کئی دفعہ ایسے بھی معاملات ہوتے ہیں، کئی دفعہ غصے میں ہو جاتی ہیں، اور کئی دفعہ بہت سوچ سمجھ کے انسان فیصلہ لیتا ہے کہ میں نے کسی صورت اس بندی کے ساتھ نہیں گزارا کرنا، یا لڑکی ایسا فیصلہ کرتی ہے. تو کیا ہوتا ہے پھر اس کے اندر آپ اس کو پکی طرح سے ایسے شخص کے ساتھ ٹوٹل کانٹیکٹ ختم کرتے ہیں. اور وہی بات ہے کہ ہر مہینے ایک طلاق دے کے اس کو الگ الگ اوقات پر اس کو طلاق دی جائے. تو پھر علماء اس کو کنسیڈر کرتے ہیں کہ وہ علیحدہ وقت پہ دی گئی ہے. جیسے بھی آپ نے کہا نا کہ ایک ہی وقت میں اس نے، اب آپ یہاں بیٹھی ہوئی ہیں اور ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، وہی پہ وہی لمحات ہے، وہی پوزیشن ہے، اور اس پہ آپ 100 دفعہ بھی دے دیں گے تو اس کو ایک ہی کاؤنٹ کیا جائے گا. اب اگر آپ یہاں سے اٹھ کے وہاں پر جا کے بیٹھیں گی، اس میں 5-10 منٹ گزریں گے، تو دیٹ مینس کہ آپ کی مینٹل سٹیٹ جو ہے وہ چینج ہوئی ہے، اس کو دوسرا لمحہ کاؤنٹ کیا جاتا ہے. سمجھ آ گئی؟ کاؤنٹ کیا جاتا ہے. ہاں، سمجھ آئی؟ ہاں. بعض نے کسی نے ایک ایسی میرے ساتھ ذکر کیا کہ میں کمرے میں تھی تو اس نے ایسے بول دیا، پھر میں وہ پانی پینے گیا، پھر پانی پی کے آیا، پھر دروازے پہ کھڑے ہو کے اس نے دوسری دفعہ بولا، پھر وہ گھر سے باہر جا رہا تھا، پھر اس نے وہاں جا کے پھر مجھے تیسری دفعہ بولا. تو پھر کیا ہوگی؟ پورے 3 طلاقیں ہو گئی. تو ڈیفینیٹلی ایک ہی دن تو بولی، لیکن ہوئی تو تینوں الگ الگ اوقات پر. یس، سمجھ آ گئی نا؟ تو اس کو اللہ سیٹنگ بدل گئی نا. تو علماء اس کو اس طرح سے کرتے ہیں کہ اس کا مینٹل سٹیٹ چینج ہوا تھا، اس کی پوزیشن چینج ہوئی تھی، تو ہر دفعہ اس نے سوچ کر دی ہے. غصہ آیا ہوا، ہاں کوئی بات نہیں، لیکن پوزیشن چینج ہونے کو وہ چینج کرنا کہہ دیتے ہیں. اب یہ ہوتا ہے کہ اگر غصہ آیا ہوا ہے نا تو وہ ایک بندہ طلاق دے رہا ہوں میں، طلاق دے رہا ہوں، اس کو 3 طلاقیں نہیں کاؤنٹ کرتے، اس کو ایک ہی کاؤنٹ کیا جاتا ہے. نہیں، یہ بات نہیں ہوئی، الگ الگ، بالکل چینج ہو گئی. کبھی طلاق ایسا کا تصور نہیں ہے ہمارے معاشرے میں نہیں. لیکن آپ دیکھ لیں اللہ نے کھول کے یہ باتیں ہم کو بتائی ہیں. نہ پڑا ہو تو کوئی وہی بات ہے جو سب کر رہے ہیں، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی. جو سب کر رہے ہیں بس معاشرے کو دیکھا دیکھی ہم بھی وہی کر رہے ہوتے ہیں. قرآن کی آیات ایک ایک لفظ کر کے میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. خود بخود سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ گھر ٹوٹے. ہاں جی، بہتر یہی ہے اور یہی عقل مندی کا تقاضا ہے. ہاں جی، تو اسی لیے نا طلاق کے لیے کبھی بھی آپ کو نا ایبرپٹلی ڈیسیژنز نہیں لے لینے چاہیے. سوچ سمجھ کے ہونا چاہیے کہ اگر گھر میں بھی خدا نہ خواستہ کسی کا ایسا مسئلہ ہو جائے تو یہ ایک دم سے فیصلہ نہ سنا دیں کہ جی یہ تو ہو گیا. اس کو ہمیشہ علماء کے پاس لے کے جانا چاہیے.
मुफ्तियान के पास लेकर जाना चाहिए, उनको पूरा सिनेरियो बताना चाहिए, वो फिर हर चीज़ पूछने के बाद आपको फतवा देते हैं कि वाकई आपकी 3 हुई है कि 1 हुई। उलमा भी फिर वो अच्छे वालों के पास जाए ना, उलमा भी फिर अच्छे वाले हो तो समटाइम्स ये होता है कि लड़की की तलाक हुई है ना तो उसके बड़े चले जाते हैं जी उलमा के पास और अपनी मर्जी के फैसले करा के के आ बच्ची घर बैठी है। हाँ जी, वो नहीं चाह रही होती तलाक, जी हाँ, ये भी लेकिन वो होता है, गुस्से में और उसमें ना वो कहते हैं नहीं जी अब तो तलाक ही हो है। गई है। हाँ, तो ये बात है ना कि ये भी होता है। हाँ, एक दिन तो लास्ट करता है, 2 दिन भी लास्ट करता है, तो उसको तो एक ही कंसीडर करना चाहिए ना। तो यही बात वो पूछते हैं ना, उलमा पे सारी चीज को बैठा के एक एक चीज पूछते हैं और फिर उसके हिसाब से वो बताते हैं। छोटी सी बात नहीं, इसको खामखा हमने जो ना अपने दिमाग से जो हमें समझ में आ रहा है वो हम कर लेते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा इसको आगे जाना चाहिए। आके उलमा भी कुरान की आयत पढ़कर ही बनते हैं, उनको डिटेल्स पता होती हैं। तो चले आगे बढ़ते हैं। अल्लाहु यअलमु व अंतुम जी, कानूनी तौर पर ही तो है जी जी, कानूनी तौर पर जब जाते हैं तो वो आपको जो हमारा शरीयत कोर्ट है वहीं पर भेजते हैं फिर आपको। हाँ जी, वो शरीयत काउंसिल है, शरीयत कोर्ट होता है, वो वहीं पर जाते हैं क्योंकि कुरान जो तलाक की जो सारी बातें होती है ना ये उन कोर्ट्स में होती हैं। फिर वो वहाँ पर ये इसी तरह उलमा जो बताते हैं फिर उसी हिसाब से किया जाता है। वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून, और अल्लाह ज्यादा जानता है तुम नहीं जानते। देखिए, जब किसी भी अल्लाह के हुक्म की मसलहत या हिकमत हमें समझ में नहीं आ रही हो तो हमें क्या करना है, बिला चू चरा अल्लाह के हुक्म को मान लेना चाहिए, तस्लीम कर लेना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने कह दिया है अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते। ये सब बातें जो अल्लाह ने मेरे और आपके लिए यहाँ पे बताई हैं, इसमें अल्लाह का इल्म बहरहाल हमारे इल्म से और हमारी अक्ल से बहुत ज्यादा है। बहुत चीजें हमें समझ में नहीं आ रही होती कि ये ऐसे नहीं वैसे नहीं, लेकिन जो अल्लाह ने हमारे लिए बता दिया वो हमारे लिए बेहतरी है, और अल्लाह के हर हुक्म में हमारे लिए मसलहत और खैर ही पोशीदा है। इसीलिए अल्लाह ने कहा है कि वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून, अल्लाह ज्यादा जानता है तुम नहीं जानते। क्योंकि ये अलीम रब के इल्म से बताया जा रहा है। ये तमाम पाकीज़गी के तरीके हैं, ये घरानों की पाकीज़गी के, ये माशरों की पाकीज़गी के, ये जहनों की पाकीज़गी के, ये घरों में पलने वाले बच्चों के जहनों की पाकीज़गी के लिए तरीके हैं जो अल्लाह ताला ने मुझे और आपको यहाँ पर सिखा दिए। वल्वालिदातु, अगला हुक्म है जिसमें तमाम की तमाम वालिदाएं जो हैं वो मुखातिब की जा रही हैं, जो माएँ होती हैं उनको अल्लाह ताला मुखातिब करके एक हुक्म दे रहे हैं। और देखिए, तलाक के अहकामात के ऐन दौरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला ये हुक्म दे रहे हैं, तो इस हुक्म की अहमियत का इस बात से अंदाजा होता है कि ये हुक्म अल्लाह की तरफ से कितना अहम है। जो घर टूट रहा है, उस टूटने वाले घर के अंदर भी ये बताया जा रहा है कि याद रखना कि माओं का भी कुछ फर्ज है, बापों का भी कुछ फर्ज है, और औलादों का भी कुछ हक है। तो टूटते हुए घर में भी औलाद को उससे हक से महरूम नहीं करना, और माएँ अपने उस फरीजे से गाफिल नहीं होंगी। अल्लाह ने कहा वल वालिदातु, सारी की सारी माएँ क्या करेंगी, युरज़िअना, वो रज़ात करेंगी, वो दूध पिलाएंगी। किसको, औलादहुन्ना, अपनी औलाद को, हौलैनी कामिलैन, कितना टाइम दूध पिलाएंगी, हौलैन कहते हैं 2 साल, कामिलैन मुकम्मल, पूरे के पूरे। कोई अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा सारी की सारी माएँ, खा वो अधेड़ उम्र की हो, सन रसीदा हो या जवान हो, खा वो बूढ़ी हो, खा वो यंग हो, खा वो वर्किंग हो, खा वो हाउसवाइफ हो, खा वो अमीर हो, खा वो गरीब हो, बीमार हो या तंदुरुस्त हो, जैसी भी हैं, पढ़ी लिखी हैं या अनपढ़ हैं, जैसी भी हैं, अगर वो माँ है तो वो क्या करेगी, अपनी औलादों को रज़ात करेंगी, दूध पिलाएंगी, कितना, 2 साल मुकम्मल। तो गोया अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तमाम माओं को मुखातिब करके उनकी एक जिम्मेदारी यहाँ पर बता दी है। दूध पिलाना, माओं को का रज़ात का मामला करना, ये माँ वालिदैन का हक भी है, फर्ज भी है, और औलाद का हक भी है।
40 سال تک یہ ماں کے دودھ کا اثر رہتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو ہمیں میڈیکل بینیفٹس ملنے ہیں وہ تو ملنے ہی ملنے ہیں. کیا ہوتا ہے میڈیکل بینیفٹس؟ جو مائیں اپنا دودھ پلاتی ہیں اپنی اولاد کو وہ بریسٹ کینسر سے محفوظ رہتی ہیں. جو مائیں اپنی اولاد کو اپنا دودھ پلاتی ہیں ان کی اولاد فزیکلی اسٹرانگ ہوتی ہے. کیسے؟ کیونکہ جو شروع کے 3 دن کا دودھ ہوتا ہے جو بالکل پانی کی طرح ہوتا ہے، بالکل کلیئر لیکوڈ ٹائپ، دودھ کی جیسی رنگت نہیں ہوتی، اس کو کولاسٹرم کہا جاتا ہے میڈیکل ٹرمینالوجی میں. اور وہ دودھ ہوتا ہے جو اینٹی باڈیز سے بھرا ہوا ہوتا ہے، امیون سسٹم انہانس کرنے کے لیے بیسٹ ہوتا ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی چیز ڈالی ہوتی ہے کہ وہ 1 سال، کم سے کم 1 سال بچے کو ہر بیماری سے بچا سکتا ہے. اور آگے پھر اس کا امیون سسٹم مزید جو ہے وہ اور اسٹرانگ ہوتا چلا جاتا ہے. جو بچے ماں کے دودھ پر پلتے ہیں ان کے اندر ریزسٹنس بہت زیادہ ہوتی ہے، الرجی کے پرابلمز نہیں ہوتے. جو ایستھما کی الرجی ہے، فوڈ الرجیز ہیں یا اسکن الرجیز ہیں، مختلف قسم کے جو الرجک پرابلمز ہیں وہ بچے ان پرابلمز سے بچ جاتے ہیں. اب کوئی مائیں کہتی ہے کہ ہم نے تو اپنے بچے کو بڑا دودھ پلایا اپنا، لیکن ہمارے بچے کو پھر بھی الرجی کا پرابلم ہے. تو اگر آپ نہ پلاتی تو پھر پتہ نہیں کتنا ہوتا. سمجھ آ گئی نا؟ اگر آپ نہ پلاتی تو پھر تو پتہ نہیں کتنا ہوتا، پھر تو ہر وقت ہم ہاسپٹل میں ہی لے کے بیٹھی ہوتی. تو یہ اتنی زبردست امیونٹی پرووائڈ کرتا ہے یہ جو کولاسٹرم ہے. اور پھر مدرس فیڈ پر جب بچے ہوتے ہیں تو وہ عام طور سے بیمار نہیں ہوتے، کیونکہ یہ مدرس ملک ڈائریکٹلی ان کو مل رہا ہوتا ہے. اس میں پیور ہوتا ہے، ہائیجینک ہوتا ہے، ہر قسم کی ملاوٹ سے پاک ہوتا ہے. دنیا کا کوئی دودھ اس کا نعم البدل نہیں ہو سکتا. اللہ کا اتنا خوبصورت کرشمہ ہے کہ ماں دودھ جو پیتی ہے، جو ماں جو بھی کھاتی ہے وہ دودھ بنتا ہے. اور جو اولاد اس کے ووم میں پرورش پا رہی ہوتی ہے، اگر وہ بیٹا ہوتا ہے تو ماں کا دودھ ویسا ہی ہوتا ہے، اس کی نیوٹریشن جو ایک بیٹے کی تربیت کے، بیٹے کی گروتھ کے لیے جو ہے وہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں چیزیں. اور جو بیٹی اگر ووم میں ہوتی ہے تو ماں کا دودھ ویسا بنتا ہے جو بیٹیوں کی ڈیولپمنٹ کے لیے بہترین ہوتا ہے. سبحان اللہ. آپ لے کے آئیں گے بازار سے خرید کر تو زیادہ سے زیادہ کون سے جو کمپنی سے دودھ ملتے ہیں آپ وہی لائیں گے نا، ڈبے کے دودھ لائیں گے. یا آپ بھینس کا دودھ پلا دیں گے تو بھینس کا دودھ، گائے کا دودھ، بکری کا دودھ یا کہ ڈبے کا دودھ کبھی بھی ماں کے دودھ کا نعم البدل ہو ہی نہیں سکتا. حتیٰ کہ ٹوین بچے اگر آتے ہیں تو ٹوین بچوں کے لیے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس ماں کے اندر، اللہ کہتا ہے نا کہ اپنی اولاد کو وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ خَشْيَةِ الْإِمْلَاقِ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاكُمْ، کہ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے یا یعنی فقر کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیں گے اور ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں. تو وہ اللہ جو ماں کے پیٹ کے اندر بچے کو رزق دے رہا ہوتا ہے، کیا ماں کے باہر آنے کے بعد اس کے رزق کا بندوبست نہیں کرے گا؟ کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ بچے کو تو نہیں پتا کہ وہ ماں جنگل میں اس کو جنم دے گی کہ صحرا میں اس کو جنم دے گی، وہاں پہ کچھ ملے گا کہ نہیں ملے گا، لیکن اللہ اس بچے کا رزق دے کے ماں کے اندر ہی بھیجتا ہے. ادھر چھاتی سے لگتا ہے بچہ، ادھر جو ہے نا وہ پورا کا پورا ہارمونل سسٹم ایکٹیویٹ ہوتا ہے، اور جو ماں کبھی نہیں دودھ پلایا ہوتا اور وہاں سے کیسے ڈکٹس بن جاتی ہیں اور میموری گلینڈز بن جاتے ہیں اور وہ وہاں سے دودھ آنا شروع ہو جاتا ہے. سبحان اللہ، اللہ کا اتنا بڑا معجزہ ہے. لیکن آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ جی وہ دودھ جو ہے نا وہ شروع کے دن کا ٹھیک نہیں تھا. کیوں نہیں ٹھیک تھا جی؟ کیونکہ وہ تو اس کا کلر دودھ جیسا نہیں تھا، اور دوسرا اس نے مکھی گری تو وہ مر گئی، تو وہ دودھ میں زہر تھا، وہ زہریلا دودھ تھا. تو ہمیں اس نے کہہ دیا، ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ اس دودھ میں زہر ہے تو یہ دودھ نہیں پلانا. اس لیے ہم نے تو اپنے بچے کو پھر دودھ نہیں پلایا. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ماں کے دودھ میں زہر ملا کے اللہ تعالیٰ کبھی بھیج دے.
تو یہ ایسے متس ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر پھیلے ہوئے ہیں. ان متس کو ختم کرنا بہت ضروری ہے. خود آج مائیں جو دادیاں اور نانیاں ہوتی ہیں وہی بچے کو اس دودھ سے محروم کرنے میں بہت ہی زبردست رول پلے کر رہی ہوتی ہیں, صرف اور صرف اس لیے کہ وہ جو بہو ہے یا جو بیٹی ہے اس کی جو سوشلائزنگ ہے یا باہر پھرنا گھومنا وہ ختم ہو جائے گا. وہ ختم ہو جائے گا. وہ کیسے جائے گی؟ یہ بچہ اگر نہیں پیے گا, بوٹل کا دودھ نہیں پیے گا تو پھر یہ تو کہیں نکل ہی نہیں سکے گی, یہ تو کہیں آ جا ہی نہیں سکے گی. اللہ نہیں چاہتے کہ ماں ادھر ادھر پھرتی رہے. اللہ تو چاہتے ہی یہ ہے کہ ماں بچے کو دودھ پلاتی رہے اور گود میں سنبھالتی رہے. جتنا زیادہ بچہ ماں کا دودھ پیے گا, جتنا ماں کا لمس ملے گا, اتنا ہی بچہ ماں کے ساتھ بانڈڈ ہوگا. اور جتنا دور کرے گی ماں اتنا ہی بچہ ماں کو دور کرے گا بعد میں. آج اسی لیے تو بچے اٹھتے ہیں اور ماں باپ کو اٹھا کے کہتے ہیں آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے. وہ جو کیا وہ تو سارے ہی ماں پیرنٹس کرتے ہیں. اور جو مرضی ہم ان کے لیے, ان کو دنیاوی چیزیں دینے کے لیے ہم نکل کے چلے جاتے ہیں, اپنے کریئر پرسیو کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں, یا ہم اپنی شاپنگ یا فیشنز یا مختلف چیزوں کے لیے ہم لوگ اپنے بچوں کو ان کے اس حق سے محروم کرتے ہیں, اور بعد میں ہمیں ان سے یہی سننے کو ملتا ہے. جتنا زیادہ بانڈنگ ماں کی دودھ پلانے سے ہوتی ہے وہ کسی چیز سے نہیں ہوتی. جی جی, اللہ کا یہ حکم ہے یرضعن اولادہن کہ وہ رضاعت کریں اپنی اولاد کی, کیونکہ یہ حق ہے. اور آپ دیکھیں یہ جو میڈیکل میں نے آپ کو کچھ فائدے بتائے ہیں, اجر اللہ تعالیٰ نے اتنا دے دیا کہ اگر ہمیں اجر پتہ چل جائے تو ہم تو کبھی بھی نہ بریسٹ فیڈنگ کو ختم کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک ماں اپنے بچے کو گود میں بٹھا کر اس کو اپنے دودھ کا پہلا گھونٹ پلاتی ہے تو اس کو ایک جان کو زندگی بخشنے کا اجر لکھ دیا جاتا ہے. پہلے گھونٹ میں ایک جان کو زندگی بخشنے کا اجر, اور قرآن بتاتا ہے کہ جس نے ایک جان کو زندہ کیا اس نے ساری انسانیت کو زندہ کیا. تو زندگی بخشنے کا اجر لکھ دیا جاتا ہے. اور وہ دو سال تک جو دودھ پلانا ہے, کتنا ٹائم ہے جو دودھ پلایا جا رہا ہے, اس دودھ پلانے میں 2 سال کہاں سے کیسے نکالے جاتے ہیں؟ لونر کیلنڈر سے. یہ بات بھی یاد رکھیں کہ لونر کیلنڈر سے اس کو نکالا جائے گا, اور شمسی کیلنڈر یا جو سولر کیلنڈر ہم جنوری فیبرری کا استعمال کرتے ہیں یہ لونر کیلنڈر سے 10 دن زیادہ ہوتا ہے. تو جب قمری کیلنڈر یا لونر کیلنڈر سے اس کا حساب کیا جائے گا تو ایک بچہ اگر 20 نومبر کو پیدا ہوا تھا, ایک بچہ اگر 20 نومبر کو پیدا ہوا تھا تو 1 نومبر سے پہلے اس کا دودھ ختم کروا دیا جائے. سمجھ آ گئی؟ سمجھ آ گئی؟ کیونکہ 10 دن ایک سال کے اور 10 دن دوسرے سال کے, تو 1 نومبر سے پہلے اس کا دودھ ختم کروا دیا جائے. اس میں کوئی ڈفرینسیشن نہیں ہے کہ بیٹے کو 2.5 سال تک پلانا ہے اور بیٹی کو 2 سال تک پلانا ہے, ایسا نہیں ہے. لونر کیلنڈر سے اس کو کیلکولیٹ کیا جائے گا اور شمسی کیلنڈر میں 20 دن پہلے اس کو ہم ختم کر دیں گے جو اس کی ڈیٹ آف برتھ ہے. 20 تاریخ کو اگر وہ پیدا ہوا تھا جی, تو 1 نومبر سے پہلے 2 سال آنے کا ہونے سے پہلے 20 دن پہلے اس کا دودھ پلانا ختم کر دیا جائے گا. کتنی رضاعت پر یعنی کتنی دفعہ دودھ پلانے پر رضاعت ثابت ہوتی ہے, تو اس کے حوالے سے بھی حضرت عائشہ کا سے آتا ہے ان کا قول کہ جب رگیں تن جائیں اور پیٹ بھر جائے, جی رضائی بہن بھائی جو ہوتی ہے نا, اتنا دودھ پلایا ہو کہ جب رگیں تن جائیں اور پیٹ بھر جائے, یعنی پیٹ بھر کے بچے نے دودھ پی لیا ہو. چند گھونٹ پلانے سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی. ٹھیک ہو گیا؟ تو حدیث حضرت عائشہ کی جو آتی ہے قول وہ یہی آتا ہے کہ رگیں تن جائیں, اور کچھ جو فقہ حنفی میں کہتے ہیں
کہ 5 مرتبہ اگر دودھ پلایا ہے بچے کو تو پھر رضاعت ثابت ہو جاتی ہے. جن ماؤں نے اپنے بچوں کو اپنا دودھ پلایا پھر وہ بچے کیسے نکلے. آج دیکھیے ایک اور بات بھی, یہ بات کرنے سے پہلے میں آپ سے کہوں گی کہ میڈیکل سائنس ہمیں ایک اور چیز بھی بتاتی ہے, اور وہ ایک جو شرعی گیپ ہے وہ اس حوالے سے ہمیں مل جاتا ہے. اگر ہم رضاعت کروائیں, اگر اپنے بچے کو رضاعت کرواتی ہے ماں تو کیا ہوتا ہے, اس کو ہارمونل امبیلنس ہوتا ہے اس کی وجہ سے, اور اس ہارمونل امبیلنس کی وجہ سے نیا بچے کی کنسیپشن نہیں ہو پاتی, دوسری پریگننسی نہیں ہو سکتی. اور اس میں کیونکہ ہارمونل امبیلنس ہوتا ہے, اور یہ ہارمونل امبیلنس اسی عورت کو ہوگا جو اپنے بچے کو ایکسکلوسیو بریسٹ فیڈنگ کروائے گی. اگر آپ ایکسکلوسیو بریسٹ فیڈنگ نہیں کروائیں گے, یعنی آپ نے کبھی بوٹل فیڈنگ کرا دی, کبھی اس کو کچھ کھلا دیا, کبھی کچھ پلا دیا یا منہ میں ڈال دیا, تو بچے کی تو بھوک ختم ہو جائے گی نا. تو جب تک کہ ایکسکلوسیو بریسٹ فیڈنگ نہیں ہوتی تب تک ہارمونل امبیلنس نہیں ہوتا. اور جب ایکسکلوسیو بریسٹ فیڈنگ 6 مہینے تک اگر آپ کرا رہے ہیں اپنے بچے کو تو ڈیفینیٹلی 6 مہینے کا گیپ تو خود بخود ہی آ گیا. اب اس کے بعد آپ کا آٹومیٹک سسٹم ایسا بن جائے گا کہ جب تک آپ دودھ پلاتے رہیں گے آپ کو پیریڈز ہی نہیں آتے ماؤں کو, اور پھر کیا ہوتا ہے اس کی وجہ سے اس کی اگلے بچے کی کنسیپشن بھی نہیں ہو پاتی. اور جب وہ 2 سال پر دودھ چھڑواتی ہے تو پھر جیسے ہی دودھ چھڑواتی ہے اس کے فوراً بعد وہ کنسیو کر لیتی ہے. تو جب تک اس کی دوسرا حمل ختم ہوگا تو آٹومیٹکلی 2.25 سال کا گیپ آ جائے گا نا. تو 2 سال تو دودھ پلانے کا ہوا ڈسٹربنس, اور اس کے بعد پھر 9 مہینے اس کا پریگنینسی, اس طرح 2.25 سال کا گیپ آٹومیٹکلی آ جائے گا. آج ہمارے یہاں جب ایکسکلوسیو بریسٹ فیڈنگ نہیں ہوتی تو اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں فوراً مائیں کنسیو بھی کر لیتی ہیں, ماؤں کی بھی ہیلتھ کمزور, بچہ بھی نہیں صحیح, اس کو بھی حق سے محروم کر دیا. جب ہم ایگزیکٹلی اسی طرح سے احکامات کو مانتے ہیں جیسے ہمیں بتایا گیا ہے تو ہمارے بینیفٹ کے لیے ہوتا ہے, اور اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہوتی ہے. سمجھ آ رہا ہے نا. جب ہم ویننگ کرتے ہیں تو آپ کی باڈی کا سائیکل ہارمونل ایسے ہی ہو جاتا ہے کہ آپ کی پیریڈز نہیں آتے, کیونکہ اب بچے کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے, بچہ بڑا ہو جاتا ہے, وہ ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے, تو جو ہارمونز کا جو آپ کا لیولز ہوتے ہیں وہ پھر اسی پہ سیٹ ہو جاتے ہیں. نہیں ہوتی نا, نہیں ہوتی. پھر ایکسکلوسیو آپ 6 منتھس تک کرائیں. اور اگر ہم 6 منتھ سے پہلے وہ جو مائیں, دادیاں, نانیاں جو ہے, خصوصی طور پر نانیاں ڈالتی ہیں, کیونکہ بچہ پھر نانی کو ہی سنبھالنا پڑتا ہے. ماں جا رہی ہے ادھر یا ادھر تو بچہ نانی کے پاس ہی عام طور سے چھوڑ کے جاتے ہیں, اور یا دادیاں بھی آپ کبھی کروا دیتی ہیں کہ بھئی تم لگا دو, کون ان کو سنبھالے گا اور کون کرے گا. تو آپ دیکھیے بچے نے 6 مہینے کا ہو کے تو ویسے ہی ٹاپ فیڈنگ پر آ جانا ہے, کچھ نہ کچھ اس کو کھلانا پلانا آپ شروع کر دیں گے. تو جو 6 مہینے کا جو بانڈنگ کا جو ٹائم تھا یہ کتنا ضروری اور اہم تھا. اگر اس وقت ہم اپنے بچے کے ساتھ وہ بانڈنگ ڈیولپ کر لیں گے جو ایک ماں اور بچے کی ہونا بہت ضروری ہے, تو اس کے بہت اچھے نتائج اور اثرات نظر آتے ہیں. حضرت فاطمہ تو زہرا جو خاتون جنت ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی, جب وہ ان کا کیا عمل تھا, وہ اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہوتی تھی اور منہ پہ زبان پہ جو ہے قرآن کی آیات حفظ ہو رہی ہیں اور ہاتھ سے گھر کے کام کاج ہو رہے ہیں. جب مائیں اس رویے کی ہوتی ہیں نا تو پھر ایسے ہی بچے ایسی ماؤں کی گودوں سے نکلتے ہیں جو جنت کے سردار بنتے ہیں. علامہ اقبال کی والدہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کیا کرتی تھی ایسا کام جس کی وجہ سے آپ نے شاعر مشرق, قرآن کا شاعر پیدا کیا ہے, آپ نے کیا کیا تھا ایسا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں جتنی دیر بھی اپنے بچے اس کو اقبال کو فیڈ کراتی تھی تو میں سب سے پہلے وضو کرتی تھی, یعنی باوضو رہتی ہوں گی نا اس ٹائم پر, میں وضو کے ساتھ ہوتی تھی, اور میں جتنی دیر یہ دودھ پیتا تھا میں درود شریف پڑھ رہی ہوتی تھی. سبحان اللہ. ایسی ماؤں کے پیٹوں سے, گودوں سے پھر ایسے ہی بچے جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کو قبولیت کے درجے عطا فرمائے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس عمل کے صدقے میں ہی اللہ ہماری اولاد کو اپنے کاموں کے لیے چن لے.
جن لوگوں نے نہیں کیا اللہ ان کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ اپنی اولادوں اور ان کی اولادوں کے لیے یہ معاملات کے لیے آسانیاں کرنے والی بنے. آپ ماؤں کو، اپنی بہوؤں کو، اپنی بیٹیوں کو فل ہینڈ دے. کوئی کام نہ کرو، بچے کو سنبھالو. کوئی کام نہیں کرنا، بچے کو دیکھو. یہ بچے کا حق ہے، یہ ماں باپ کا فرض ہے. اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے این ٹوٹتے ہوئے گھروں میں کہہ دیا کہ بچے کو اس کے اس حق سے محروم نہیں کیا جائے گا. پتہ نہیں کتنا وہ کمزور ہو جائے گا وہ. ہاں لیکن کچھ ایسی سچویشنز آ سکتی ہیں کہ جس میں ماں ہی کی طبیعت اتنی ایسی خراب ہو گئی یا نکاہت والی ہو گئی یا اس کو کوئی ایسا سیزیرین سیکشن یا اس کو بیماری. آپ دیکھیں ایک اور بیماری کے حوالے سے بھی آپ کو بتاؤں، کوئی بھی بیماری ایسی نہیں ہے میڈیکل سائنس میں جو ہمیں یہ بتاتی ہو کہ یہ اس بیماری کی ماں جو ہے، اس بیماری سے جو مبتلا ماں ہے وہ اپنے بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی. صرف ایک بیماری، اور وہ بیماری ہے کہ جب ٹی بی کے جراثیم ماں کی بلغم میں آ رہے ہوں. بس اس کے علاوہ کوئی ہیپاٹائٹس ہو، کینسر ہو، ٹیومر ہو، کوئی بھی بیماری ہو، ماں اپنی اولاد کو دودھ پلا سکتی ہے. اس میں دودھ میں جراثیم نہیں آتے. ہاں ٹی بی کے وہ جراثیم جو آپ کی بلغم میں آ رہے ہوں اس سے صرف اس لیے منع کیا گیا ہے کیونکہ ماں کی بلغم اور تھوک میں آ رہے ہیں نا، تو اس سے بچے کو لگ سکتے ہیں. اور اگر وہ ٹی بی سے مبتلا ماں اپنا علاج کرتی ہے شروع، تو 1 مہینے کے کمپلیٹ علاج کے ساتھ اس کے وہ جراثیم بھی ختم ہو جاتے ہیں، اس کی بلغم میں آنا ختم ہو جاتے ہیں. 1 مہینے کے بعد وہ اپنی بچے کو دودھ پلائے. تو سب مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلا سکتی ہیں. ٹھیک ہے. اب جب تک وہ دودھ پلائیں گی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لمن اراد ان یتم الرضاعۃ، جو واسطے جو ارادہ کریں کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلائیں گے، تو علی المولود لہ، اور اوپر والد کے اس واسطے اس کے رزقہن و کسوتہن بالمعروف، رزق ہے ان کا اور کپڑے ہیں ان کے ساتھ معروف کے. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ جو باپ ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ماں اور بچہ دونوں کے لیے کھانے، رزق اور کپڑوں کا اہتمام کرے گا. اگر گھر بنا ہوا ہے تو بھی یہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ ماں کو نان نفقہ بھی دے گا. رزق سے مراد یہاں سے اللہ تعالیٰ نے کھانا نہیں کہا بلکہ کیا کہا ہے، رزق ہونا، یعنی ان کی ضرورت کی تمام چیزیں پرووائڈ کرنا، فینڈ اینڈ فیچ کرنا، ان کے لیے سپلائی کرنا. یہ سب کون کرے گا؟ والد کا کام ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے. آج گھر ٹوٹتے بھی ہیں نا تو پھر بھی ان باتوں کا خیال نہیں رکھا جاتا. ان کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ تو سب ماں کی ہی ذمہ داری ہے اور یہ ماں ہی کرے گی، جبکہ طلاق ہونے کے بعد بھی یہ ذمہ داری باپ ہی کے اوپر ہے کہ وہ ماں کا بھی سب کچھ دے گا اور بچے کا بھی سب کچھ دے گا. ٹھیک ہے. اب ظاہر ہے کہ بچے کو فیڈ کرانے کے لیے ماں کو بھی تو اچھی غذا کھانی ہے نا، ماں کو بھی تو اچھا وہ کرنا ہے نا. اب ماں اگر بچے کو دودھ پلائے گی تو وہ کوئی بھی زندگی کا کاروبار نہیں کر سکتی، کام نہیں کر سکتی، جاب نہیں کر سکتی. she has to give up each and everything. تو وہ اپنی لیونگ کیسے اٹھائے گی؟ تو اب کیا کہہ دیا کہ کون کرے گا؟ باپ کرے گا. یہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ اگر طلاق بھی ہو گئی ہے تو اپنے بچے کو دودھ جو ہے وہ ماں ہی نے پلانا ہے، اور اس کے سارا نان نفقہ ماں کا بھی اور بچے کا بھی باپ ہی نے دینا ہے. لا تکلف نفس الا وسعها، نہیں مکلف نہیں تکلیف دیا جاتا کوئی نفس مگر اس کی وسعت کے ساتھ ہی. یعنی کہ جو جس کی وسعت اور طاقت ہے اس کو اتنا ہی کرنے کا حکم دیا گیا ہے. لا تضار والدۃ بولدها، نہ ضرر دیا جائے والدہ کو کہ وہ بچہ اس کا ہے، ولا مولود لہ بولدہ، اور نہ ضرر دیا جائے والد کو کہ بچہ اس کا ہے. یعنی نہ والد کو یہ کہا جائے کہ بھئی تمہارا بچہ تو تم جو مرضی کرو اور ایکسٹرا ڈیمانڈ کرنا شروع ہو جائے ماں، یا جی ماں جو ہے وہ یہ کہہ دے، اس سے کہا جائے کہ بھئی باپ کہہ دے کہ تمہارا بچہ ہے، تم پالو، تم پلاؤ، تم جو مرضی کرنا کرو. یعنی کہ دونوں جو ہیں معروف طریقے سے معاملہ کریں. یہ نہیں ہو کہ بھئی اب ماں ہے وہ ایکسٹرا ڈیمانڈ کرنا شروع ہو جائے، یا باپ جو ہے وہ کم سے کم دینا شروع ہو جائے کہ بھئی میں کیا کروں، تمہارا بچہ تم خود پالو.
تو کوئی کسی کو ضرر نہ دے اس بارے میں, آپس کی مشاورت سے یہ معاملہ کرنا چاہیے اور اس کی وجہ سے کسی کو بھی تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہیے. وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ, اور وارث کے اوپر بھی اسی طرح سے حق ہے جو یہ حق دیا گیا ہے. فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا, اور اگر پس وہ ارادہ کریں دودھ چھڑانے کا, عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا, آپس کی رضامندی سے, وَتَشَاوُرٍ, اور مشاورت سے, فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا, تو پھر ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. یعنی اگر اب وہ یہ پلان کرتے ہیں میاں بیوی دونوں کہ بھئی دودھ نہیں پلائیں گے, ہم اپنے بچے کو دودھ نہیں پلانا چاہتے, تو اللہ نے کہا کہ اس بارے میں بھی یہ معاملہ آپس کی رضامندی اور آپس کی مشاورت سے لے کے چلو, ایک یک طرفہ بات نہیں ہونی چاہیے. اگر ماں چاہتی ہے کہ میں نے پلانا ہے تو پھر ماں پلائے اور باپ اس کے لیے کرے. اگر ماں کہتی ہے میں نے نہیں پلانا اور باپ نہیں چاہتا کہ ماں پلائے, تو اب کیا کرو؟ ماں نہیں پلانا چاہتی اور باپ کہتا ہے کہ پلانا ہے, تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی ہمیں یہ بتایا کہ مشاورت سے کام کرو. جو نہیں پلانا چاہتا اپنے بچے کو دودھ نہ پلائے, اس پہ کوئی گناہ نہیں ملے گا. ابھی آپ نے میرے سے سوال کیا تھا نا, یہ حکم ہے, تو حکم تو ہے اللہ کی طرف سے, اس کے بینیفٹس بھی ہم نے دیکھ لیے, دنیاوی بینیفٹس بھی ہیں, آخرت کے بینیفٹس بھی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دیکھا اور آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ جہنم میں, مطلب جب آپ سے معراج پہ گئے تھے تو آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے کچھ عورتیں دکھائی گئیں جن کی چھاتیوں کو سانپ ڈس رہے تھے. تو میں نے پوچھا کہ یہ کون ہیں, تو فرمایا گیا, یعنی ان کو بتایا گیا کہ یہ وہ عورتیں ہیں کہ یمنعن اولادہن من بنائہن, کہ وہ اپنے اور بچوں کو اپنے دودھ سے محروم کر دیتی تھی. یمنعن, وہ منع کر دیتی تھی, اولادہن, اپنی اولادوں کو, من بنائہن, اپنے دودھ سے. تو وہ عورتیں جو اپنے بچوں کو اپنے دودھ سے ڈیلیبریٹلی جان بوجھ کے محروم کرتی تھی, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں کو دیکھا تھا کہ ان کی چھاتیوں کو سانپ ڈس رہے تھے. تو جان بوجھ کے خواہ کسی بغیر کسی ریزن کے اپنی اولاد کو اس کے حق سے محروم نہیں کرنا چاہیے. یہ اجر ہی اجر ہے, یہ دنیاوی اور اخروی دونوں ثواب اور دونوں بینیفٹ کے لیے ہمارے لیے بہترین حکم ہے اللہ کا. لیکن اب اگر گھر ٹوٹ رہا ہے اور نہیں تم کرا سکتے, نہیں تم اس کو پرسیو کرنا چاہتے کہ بچے کو دودھ پلانے کا معاملہ, وہ عورت کہتی ہے میں نے نہیں پلانا, تو پھر مشاورت سے یہ بات کرو, اور مشاورت کر کے اور اب کیا کرو, وَإِنْ أَرَدْتُمْ, اور اگر ارادہ تم کرو کہ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ, کہ یہ کہ تم اپنے اولاد کو رضاعت کرواؤ گے, تو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ, کہ پس نہیں گناہ تمہارے اوپر, اذا سلمتم, جبکہ دے دو تم, ما آتیتم بالمعروف, جو دیا ہے تم کو ساتھ معروف کے. یعنی کہ تم اجرت پر کسی کو اس کا معاوضہ دے کے کسی عورت سے دودھ پلوا لو. لیکن انسان کے بچے کو دودھ کس سے پلوایا جائے گا؟ غیر عورت سے ہی پلوایا جائے گا. اس کی رضاعت کسی اور انسان ہی سے کروائی جائے گی. اس کو میجی نہیں پلایا جائے گا, اس کو نیڈو نہیں دیا جائے گا, اس کو نین ون یا لیکٹوجن نہیں دیا جائے گا, گائے بھینس کا بھی نہیں دیا جائے گا. کس کا پلایا جائے گا؟ دوسری عورت کا. اور آپ کو معلوم ہے کہ عرب کے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی تو وہ جو شرفاء خواتین تھی قریش کی بڑی بڑی خواتین, وہ کیا کرتی تھی؟ اپنی اولاد کو خود رضاعت نہیں کرواتی تھی, وہ رضاعت کے لیے گاؤں میں بھیج دیا کرتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس بھیجا گیا تھا نا. اس کی دو ریزنز ہوتی تھی. ایک تو یہ تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ ان کے بچے خالص صحرا میں پل بڑھ کے بڑے ہوں اور وہاں کی خالص عربی ان کو آ جائے, تو وہ اس وجہ سے اپنے بچوں کو وہاں پر بھیجا کرتے تھے, اور بالکل زبردست قسم کی ان کو زبان سیکھنے کے لیے اوپر وہ لگا دیا کرتے تھے. تو یہ بہت بڑا ایک ریزن تھا. اور دوسرا یہ بھی تھا کہ وہ خود نہیں کراتی تھی, وہ کہتی تھی کہ ہم کسی اور عورت سے کروا لیتے ہیں. اور وہ کرواتی پھر کیا تھی, وہ بھینسیں اور گاؤں سے نہیں, گایوں سے نہیں, کس سے پلواتے تھے؟ عورتوں سے پلواتے تھے. ٹھیک ہے, بس وہ ان کا ایک طریقہ تھا, رواج تھا. آج ہمارے یہاں ملتان سائڈ پر بہت زیادہ یہ رواج ہے
کہ وہاں پر بھی جو ان کی جو چودرانیاں ہوتی ہیں وہ خود دودھ نہیں پلاتی, وہ رضاعت کسی اوروں سے کرواتی ہیں, عورتوں سے ہی کرواتی ہیں, لیکن نہیں کروانا چاہتے بعض لوگ. لیکن یا اللہ نے کہہ دیا نہیں کروانا چاہتے تو گناہ نہیں ہے تمہارے اوپر, لیکن اس اجر سے تو محروم ہو جاؤ گے. اور وہ بچہ بھی اٹیچ نہیں ہوگا, وہ اپنی ماں سے تو پھر اس طرح اٹیچمنٹ نہیں. میں نے آپ کو اسی لیے پہلے بینیفٹس بتائے تھے تاکہ وہ سارے بینیفٹ سے پھر وہ محروم ہو جائیں. اور پھر وہ جو 3 ریزنز جس کی وجہ سے ماں کا درجہ اللہ نے بتا دیا کہ وَحَمْلُهُ كُرًّا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا. اللہ نے یہ 3 وجہ بتائی نا کہ وہ اپنا بوجھ لے کر پھرتی ہے 9 مہینے, اور پھر کیا ہے وضع حمل, اور پھر تیسرا کیا ہے رضاعت. تو یہ ایک حق سے تو اس نے خود ہی محروم کر دیا, تو ماں کا درجہ کیسے بھی زیادہ ہونا ہے. پھر یہ بہت گناہ اللہ نے کہا نہیں ہوگا اگر گھر ٹوٹ رہا ہے, ویسے بھی گناہ نہیں ہوگا اگر تم نہیں کرانا چاہتے, لیکن تم بہت ساری چیزوں سے خود محروم ہو جاؤ گے. تو میرا خیال ہے جو اللہ نے کہہ دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے, ہم نہیں جانتے, تو اللہ کے حکم ہے جو اللہ نے آگے بھی یہی کہا کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا, اور اللہ سے ڈرو اور جان لو, ان اللہ بما تعملون بصیر, کہ تم جو بھی کر رہے ہو نا اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے, اللہ کو کے علم میں ہے. اچھا, اب اس کے بعد طلاق اگر ہو جاتی ہے تو یہ تو رضاعت کے حوالے سے میں نے بات کی, لیکن طلاق کے بعد بچوں پر کس کا حق ہوتا ہے؟ طلاق پر کے بعد بچوں پر کس کا حق ہوتا ہے؟ ہاں دیکھیے اس کے حوالے سے بھی اس کے حوالے سے میں آپ کو 2 واقعات بتاتی ہوں, اور ان دونوں واقعات سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ایک مرتبہ ایک شیر خوار بچہ تھا, اور وہ اس کی ماں آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرا بچہ بڑا شیر خوار ہے اور مجھے بڑا تڑپاتا ہے میری ممتا کو, تو میں کیا کروں, میں بہت تڑپتی ہوں اپنے بچے کے بغیر, تو میں اپنے بچے کو کیا اپنے شوہر کو دے دوں یا اپنے پاس رکھوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تو نے دوسرا نکاح کر لیا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں. تو آپ نے فرمایا کہ تم ہی پھر اس بچے کو رکھو. یعنی اگر بچہ شیرخوار ہے اور بہت چھوٹا ہے اور ماں نے دوسرا نکاح نہیں کیا تو بچہ کس کے پاس رہے گا؟ ماں کے پاس رہے گا. اس کے علاوہ ایک اور واقعہ بھی ہے جس میں ایک عورت آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرا ایک بیٹا ہے جو کہ مجھے بہت ہی عزیز ہے اور میرے جگر کا ٹکڑا ہے, اور وہ کنویں سے پانی لا کر مجھے دیتا ہے اور میرے اور بھی بہت سارے کام کرتا ہے, مگر میرا شوہر مجھ سے وہ بچہ چھیننا چاہتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کو بلایا اور بچے کو بلایا اور بچے سے پوچھا کہ تو کس کے ساتھ رہنا چاہتا ہے؟ تو اس نے ماں کو ترجیح دی. یعنی کہ جب بچہ سمجھدار ہو جائے تو بچے کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا, اگر ماں باپ علیحدہ ہو گئے ہیں تو اس میں بچے کا کیا قصور ہے. اس لیے ہماری شریعت نے اس بچے کو آپشن دے دیا کہ تم بتا دو تم کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہو. تو جب تک ماں کا بچہ شیر خوار ہے اور ماں اس کو ٹیک کیئر کرتی ہے, اس نے کہیں اور شادی نہیں کی تو وہ بچہ ماں کے ساتھ رہے گا. اگر ماں نے کہیں اور شادی کر لی ہے تو پھر وہ بچہ ماں کے پاس نہیں رہے گا, کس کے پاس رہے گا؟ باپ کے پاس رہے گا. اور اگر بچہ بڑا ہو گیا ہے تو پھر اس کو کھلا آپشن دیا گیا ہے کہ وہ کس کے پاس رہنا چاہتا ہے, ماں یا باپ میں سے جو وہ سلیکٹ کرے گا اس کو اس کی طرف بھیج دیا جائے گا. یہ ہماری شریعت ہم کو سکھاتی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ 7 سال کے بعد بیٹا جو ہے باپ کے پاس, میں نے آپ کو بتا دیا, ہم نے یہ خود سے نکالی ہوئی چیز ہے. میں نے اسی لیے آپ کو حدیث کے حوالے اور ریفرنسز کوٹ کر دیے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی, اب آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا چیز سکھا رہے ہیں. والذین یتوفون منکم, اور وہ لوگ جو فوت ہو جاتے ہیں تم میں سے, ویذرون, اور وہ چھوڑ جاتے ہیں ازواجن, اپنے ازواج کو. ٹھیک ہے, یعنی تم میں سے کچھ لوگ ہوں گے جو مر جائیں تو پھر ان کے پیچھے ان کے ازواج یعنی ان کی بیویاں اگر زندہ ہوں تو یتربصن, اب وہ بیویاں کیا کریں گی جو زندہ ہیں, یعنی بیوہ عورت کی بات کی جا رہی ہے یہاں پہ. اگر کسی شوہر کی بیوی مر جاتی ہے تو شوہر کے لیے کوئی عدت نہیں ہوتی. بیوی مر جائے تو شوہر کے لیے کوئی عدت نہیں ہوتی, وہ اگلے دن ہی بلکہ اسی دن بھی نکاح کر سکتا ہے, اور بلکہ پسندیدہ ہے. اور کہا ایک دن بھی نہ گزرے کیونکہ شیطان حملہ آور ہو جاتا ہے. امام مالک کا آتا ہے غالباً کہ انہوں نے یہی کیا تھا, ان کی بیوی فوت ہو گئی
تو انہوں نے فوراً اپنے بیٹے کو ایک عورت کی طرف پیغام دے کر بھیجا اور اگلے دن ہی اس عورت کو گھر لے کر آ گئے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ شیطان ایک دن بھی میرے اوپر حملہ آور ہو۔ تو مرد کو علیحدہ اکیلے رہنا بالکل پسندیدہ نہیں ہے شریعت میں، عورت کا بھی علیحدہ، شادی شدہ عورت کا بھی رہنا پسند نہیں ہے، اسی لیے تو اللہ نے پیچھے حکم دے دیا کہ اگر وہ عورت چاہے کہ میں کسی سے بھی نکاح کرنا چاہے طلاق کے بعد تو اس کو مت روکو، وہ اختیار رکھتی ہے، جس سے چاہے وہ نکاح کر لے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر اگر شوہر مر جائے اور بیوی رہ جائے تو وہ بیوی اگر رہ گئی ہے، بیوہ ہو گئی ہے، تو وہ کیا کرے گی؟ یا تربصن، وہ رو کے رکھے بانفسہن، اپنے آپ کو یا اپنی جانوں کو، کتنا دیر روکنا ہے؟ 4 اشہر و عشرہ، 4 مہینے اور 10، یعنی کہ 4 اشہر، 4 مہینے و عشرہ اور 10 دن۔ بیوہ کی عدت بتائی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ وہ 4 مہینے 10 دن اپنے آپ کو روکے رکھیں گی۔ ہمارے دین میں سوگ صرف اور صرف 3 دن کا ہے، 3 دن سے زیادہ کا سوگ جائز نہیں ہے، اور 3 دن کا سوگ ضروری ہے۔ اور ضروری کیسے اور کیوں ہے، اس کی بڑی مصلحت ہے۔ جن لوگوں کے اوپر غم کا پہاڑ ٹوٹا ہے ان کو مینٹلی ریوائیو کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگ سکتا ہے، تو رشتہ داروں کو کہہ دیا کہ وہ آئیں اور گھر کے معاملات سنبھالیں، کھانا پینا، اور لوگوں کو، آنے والوں کو، تعزیت کے لیے آنے والوں کے لیے اہتمام کرنا۔ اور اس کے علاوہ 3 دن تک کیا ہوگا کہ رشتہ دار بھی جو ہے وہ آئیں، اور آ کے اگر آپ سے یا پڑوسی یا ہمسائے کوئی بھی آنا چاہتا ہے تو وہ 3 دن کا سوگ بنانے کو حکم دیا گیا کہ گھروں میں رہیں، تاکہ وہ جو بھی آنے والے ہیں تعزیت کرنے کے لیے اس کے لیے آپ اویلیبل ہوں، ٹھیک ہے۔ اور وہ آس پاس کے جو آپ کے رشتہ دار ہیں وہ ان دنوں میں آپ کے گھر کے معاملات جو ہیں وہ سنبھال لیتے ہیں، اور آپ کا سارے کا سارا معاملہ وہ آرام سے ہو جاتا ہے۔ اگر آپ سوگ نہیں منائیں گے تو آپ نے اگلے دن ہی کہیں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، اور آپ کی جاب ہے اور آپ کا معاملات ہے، تو وہ کوئی بھی مینٹلی اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ یہ کام کر سکے، تو اس لیے حکم دے دیا گیا کہ 3 دن جو ہے وہ سوگ کے منائے جائیں۔ اب وہ سوگ منانے کا جو طریقہ ہمارے معاشرے میں رائج ہے وہ کیا ہے؟ جی گٹھلیاں اور دانے پڑے جائیں، اور جی قرآن خوانیاں کروائی جائیں، اور قرآن بخشے جائیں، اور پتہ نہیں کیا 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 جائے، اور پیر اور جمعراتیں، اور جو ہے وہ 10واں اور پھر 40واں، اور پھر ہے نا، یہ سب کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو طریقے سے ہمیں پتہ چلتا ہے وہ یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میت کے گھر میں جا کر وہاں پر ان کے ساتھ تعزیت کرتے، اور جانے والے کے اچھی باتوں کو بیان کیا جاتا۔ اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک بہت لمبی ہمیں حدیث ملتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نیک اور بدروح کے حوالے سے ہونے والے جو فیوچر کے معاملات دنیا سے جانے کے بعد ہوتے ہیں وہ بتائے۔ تو کیا ہے، ایک اہتمام کر لیا جائے اس میں اپنی موت کو یاد کرنے کا، اور جانے والے کے لیے بخشش کی دعا کا اہتمام کرنے کا۔ تو بخشش کی دعا وہ چیز ہے جو جانے والا اس بات کے لیے منتظر رہتا ہے کہ میرے لیے کچھ میرے لواحقین بھیجیں، اور جب وہاں پر اس کو اجر رزق کے پہاڑ کی صورت میں دکھائے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ اے اللہ یہ کس طرح سے آ رہا ہے اتنا رزق؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو تمہارے پیچھے والے تمہارے لیے بخشش کی دعا کر رہے ہیں تو یہ اس کی بدولت ہے۔ اور یہ حدیث میں آتا ہے کہ مرنے والے کی مثال ڈوبنے والے یا فریاد کرنے والے کسی ہے کہ وہ اپنے لواحقین سے ہر وقت بخشش کی دعا کا منتظر رہتا ہے۔ تو جانے والوں کے لیے کیا کرنا ہے؟ بخشش کی دعا کرنی ہے، یہ ہے جو ہم نے اس کو بھیجنا ہے۔ لیکن شیطان اس وقت کیا کرتا ہے؟ ہمارا دماغ ہی پلٹا دیتا ہے، اور ہمارے دماغ میں جو اصل کرنے کا کام تھا وہ بھلا ہی دیتا ہے، اور اس وقت ہمارا فوکس کس پر لگا دیتا ہے؟ دیکھ کھولو، کھانا لگاؤ، کھانا کھلاؤ، اور گٹھلیاں پڑھا دو، اور جی یا سلاموں پڑھا دو، یا یاسین پڑھا دو، اور جی 10 قرآن ختم کرا دو۔ یہ تو چاہیے ہی نہیں تھا اس کو، جو جانے والا تھا اس کو کیا چاہیے تھا؟ بخشش کی دعا۔ تو وہ بخشش کی دعا اپنے پاس سب رکھیں، اور اس کو جب بھی کسی کی ڈیتھ پر جائیں اپنے ساتھ وہ باقاعدہ لے کر جایا کریں۔ صدقہ جاریہ بھی ہے، اور سنت کو رائج کر کے 100 شہیدوں کا اجر پائیں۔ وہاں پر جائیں، قرآن رکھے ہوں گے، تسبیحات رکھی ہوں گی، گٹھلیاں رکھی ہوں گی، آپ ان کو کہیں
10 गुठलियों के ऊपर ये दुआ पढ़ लें, गुठलियों के ऊपर ये दुआ पढ़ लें, ये उनको मिलेगी। समझ आए? उनके हाथों में पकड़ाएं, खुद इस सुन्नत को जारी करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे माशरे से इस बिद्दत का खुद ब खुद खात्मा होगा। क्योंकि अगर एक सुन्नत उठती है तो एक बिद्दत आती है, तो एक बिद्दत को निकालने के लिए सुन्नत को राइज करेंगे, इंशाअल्लाह बिद्दत खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, उनको बोले ये दुआ पढ़े, ये उनको वहां पर रिस्क की सूरत में मिलेगी। तो और जो जाने वाला होता है उसकी अच्छाई करें, तारीफ करें, क्योंकि फरिश्ते उस वक्त मौजूद होते हैं, गवाहियां लिख रहे होते हैं। तो जितनी उस 40 गवाहियां उसको मिल जाए अगर, तो फिर क्या होता है, उस शख्स की बख्शिश हो जाती है कि वो शख्स। ये कितने दिन तक चल सकता है? 3 दिन। 3 दिन। ये सोग सिर्फ 3 दिन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ज़ौजा है, उन्होंने, उनके भाई का इंतकाल हुआ तो वो चौथे दिन बाकायदा तैयार हुई, मेकअप किया जिसको कहते हैं, और बाकायदा जीनत इख्तियार की, और वो बैठी और उन्होंने ये कहा कि मुझे ज़रूरत नहीं थी कि मैं ये सब कुछ करती, लेकिन ये सब मैंने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हुक्म की अताअत करना चाहती थी और लोगों को बताना चाहती थी कि सोग सिर्फ 3 दिन का होता है। ये गवाहियाँ कह रही है कितने दिन तक चलती है? गवाहियाँ कितने दिन? आप जब भी करेंगे इंशाअल्लाह वो आएंगी और उनके लिए गवाहियाँ होंगी। मैं तो तैयार नहीं हूँ क्योंकि मेरे भाई की शायद डेथ हुई थी, हाँ, खावन या भाई में से किसी की डेथ हुई थी और वो तैयार, खावन के लिए नहीं, सॉरी, खावन के लिए तो नहीं होंगी ना, खावन की तो इद्दत में अभी अल्लाह ताला ने कह दिया ना कि उनको चाहिए कि वो रोके रखें। अब वो किस चीज से अपने आप को रोके रखेंगे, अब हम उस पर आ जाते हैं ना कि वो तो एक मैंने आपको सोग के हवाले से बात बताई कि सोग जो है वो 3 दिन है, और उसके बाद जो है वो जानबूझ के तैयार हो, खास तौर से तैयार हो सिर्फ सुन्नत को करने के लिए कि अल्लाह के नबी का ये हुक्म है तो 3 ही दिन तक मेरा। आज हमारा क्या होता है, वो बरसी हो गई है तो जी 4 महीने तक मनाया जा रहा है सोग, जब हम ना कहीं जाएंगे, ना हम कुछ खाएंगे, ना किसी दावत में आएंगे, ना हमने कुछ करना है। तो बाज लोग बनाते हैं 4-4 महीने का सोग भी मनाते हैं, ऐसा कोई नहीं है। 3 दिन सोग है, उसके बाद कोई सोग नहीं है। आपका दिल नहीं कर रहा वो एक अलहदा बात है, लेकिन उनका भी दिल नहीं कर रहा था, जो सहाबिया मैंने अभी आपको उम्महातुल मोमिनीन में से बताई, उनका भी दिल नहीं कर रहा था। वो कह रही थी मेरा दिल नहीं कर रहा, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए तैयार हुई हूँ क्योंकि मैं ये बात जान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस पर अमल करना चाहती हूँ कि सोग सिर्फ 3 दिन का होता है, तो जानबूझ के करें, तैयार हो। अच्छा, उसके बाद अब बेवा हो गई है, तो बेवा एक वाहिद वो खातून है जिसकी सोग या इद्दत जो है वो 4 महीने 10 दिन बताई गई है। अब वो किस चीज से अपने आप को रोके रखेंगी? सबसे पहला रोकना जो है ना वो तो है उनको निकाह नहीं करना, वो अपने आप को निकाह से रोके रखेंगी कि अगला निकाह वो नहीं करेंगी। ठीक हो गया। दूसरा, वो अपने आप को उस इद्दत के दौरान क्या क्या चीजें करनी है, उनको अपने आप को ज़ेबो ज़ीनत से रोके रखना है। कंबाइंड जो होता है ना, मेल मिलाप से रोके रखना है। बेवजह घर से बाहर निकलने से अपने आप को रोके रखना है। अगर मजबूरी है, कोई ज़रूरियात ज़िंदगी है जो उसको करनी ही है, इसके अलावा कोई और नहीं कर सकता, अगर उसकी कोई ऐसी जॉब है कि जिसके जो अगर चली जाएगी तो उसकी अर्निंग्स खत्म हो जाएंगी, बाद में वो क्या करेगी, तो शी इज अलाउड एंड परमिटेड, लेकिन दिन दिन के वक्त जाएगी और दिन दिन के वक्त ही वापस आ जाएगी। लेकिन इसको रूटीन और नॉर्म नहीं बनाया जाएगा। कोर्ट कचहरी में किसी वजह से जाना पड़ जाता है जिसमें आपका जाना जरूरी है, उसके लिए आप जा सकती हैं। कई दफा डेथ सर्टिफिकेट के लिए जाना है, कई दफा शौहर ऐसा बिजनेस करता है जो बीवी सी को पता है हर चीज, उसके लिए कभी साइन करने जाना है, कभी मुख्तलिफ कामों के लिए कि शौहर के बिजनेस को टेक ओवर करने के लिए उसको फिर निकलना है, तो ये परमिशन दी जाती है, वो कर सकती है, लेकिन फिर वो दोपहर तक घर वापस आ जाएगी, रात नहीं करेगी कहीं पे। ठीक हो गई। तो वो अपने आप को रोके रखेगी। इसके अलावा कहीं डॉक्टर पे जाना है, कोई ऐसी बीमारी है, चेकअप है, उसके लिए भी वो जा सकती है। हाँ, रंगे हुए कपड़ों को पहनना पसंदीदा नहीं है, ज़ेबो ज़ीनत इख्तियार नहीं करेगी। सादा कपड़ा, हल्के रंग के कपड़े पहन सकती हैं, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी ताकीद की है। रंगे हुए कपड़े पहनना पसंदीदा नहीं है, सादा और हल्के कपड़े पहनना उसकी ताकीद है।
تو اسی لیے جو سفید کلر کو بولتے ہیں تو یہ سادگی کی وجہ سے اس کو یوز کیا جاتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسندیدہ رنگ بھی تھا. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ اب بیوہ ہو گئی ہے تو اب اس کے پاس سفید رنگ کا کوئی جوڑا ہی نہیں تھا تو نئے نئے خوبصورت ترین جو ہے وہ جوڑے سفید رنگ کے بنائے جائیں. ایک بڑا مزے کا وہ جو ہے وہ لطیفہ تھا کہ وہ اپنے ہسبینڈ کو کہتی ہے کہ تم کب مرو گے، تو وہ کہتا ہے کیوں خیریت ہے، تو کہتی ہے مجھے ایک وائٹ کلر کا جوڑا مل جائے گا اچھا سا. تو یہ جو ہے نا یہ بھی طریقہ نہیں ہونا چاہیے، بس سمپل ہونا چاہیے اور زیب و زینت اور آرائش سے وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں گی. پھر جب وَفَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، پھر جب وہ پہنچ جائیں اپنی عدت کو، یعنی عدت پوری ہو جائے. کتنی عدت؟ 4 مہینے 10 دن. تو 4 مہینے 10 دن کی عدت اللہ نے کیوں رکھی؟ آپ دیکھیں اس میں بھی بڑی مصلحت ہے. باقی تو 3 مہینے کی عدت ہم پڑھ رہے تھے ہے نا، اور خلا کی ہم نے 1 مہینے کی عدت پڑھی. اچھا عدت سے پھر مجھے یاد آیا، پچھلی دفعہ میں بھول گئی تھی، جو پریگننٹ عورت ہوتی ہے نا اس کی عدت جو ہے وہ وضع حمل تک ہوتی ہے. جیسے ہی اس کا حمل ہوگا ختم، بچہ جنے گی، اس کا کیا ہوگا؟ عدت ختم. چاہے آج ڈیورس ہوئی ہے اور کل ہی بچہ ڈیلیور ہو گیا ہے تو عدت ختم. تو اللہ تعالیٰ نے 8 مہینے تک نہیں ہوا تو 8 مہینے کے بعد وضع حمل. اول تو پریگننسی میں طلاق دینا انتہائی ناپسندیدہ ہے، لیکن عورت کی عدت ختم ہوگی حمل کے فوراً جیسے ہی وضع حمل ہوگا. اصل میں عدت اللہ نے نا رکھی وجہ سے ہے، جو میں یہاں پہ آپ کو بتاؤں گی کہ 4 مہینے 10 دن بیوہ کی عدت رکھی، طلاق کی عدت اللہ نے وہ رکھی کہ 3 مہینے مل جائیں تم کو، کیونکہ ایک سائیکولوجیکل انسلٹ ہوا ہے، ایک مینٹل آپ کو ایک دھچکا لگا ہے. اور اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ ایک عورت پریشان رہے. اس کو سمیٹنے کے لیے، اپنے دماغ کو سمیٹنے کے لیے، واپس اپنی اس حالت میں آنے کے لیے عورت کو تھوڑا ٹائم درکار ہوتا ہے. اور اس ٹائم کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ عدت کا ٹائم رکھا ہے. وہ دوسری مصلحتیں علیحدہ ہیں کہ اس کا حمل سامنے آ جائے گا، لیکن 4 مہینے 10 دن ہی کیوں رکھی؟ اس کا بھی اللہ تعالیٰ کو کچھ خاص ہی کوئی ریزن اور لاجک ہوگی جو اللہ نے 10 دن ایکسٹرا اس کے اندر ایڈ کر دیے. لیکن عورت کے لیے جو وضع حمل کے بعد عدت ہوتی ہے، جیسے آج ہی طلاق ہوئی اور کل بچہ ہو گیا تو اس کے لیے وضع حمل کی عدت رکھ دی، تو چاہے 2 مہینے ہو یا 1 مہینہ ہو یا 4 دن ہو یا 2 دن. اس لیے کہ دیکھیں جب عورت کا بچہ اس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے نا تو وہ اس کا دھیان بٹ جاتا ہے، وہ بچے کی طرف لگ جاتی ہے نا. پھر وہ اس کو اپنا اسپاؤس کا خیال نہیں آئے گا، وہ تو بچے میں مگن ہو جائے گی. تو وہ جو مینٹلی اپسیٹ ہوئی تھی طلاق کی وجہ سے، وہ بچے کے آنے کے بعد وہ مگن ہو جاتی ہے اس کے اندر. تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے وضع حمل کی عدت اور حملہ کی عدت جو ہے وہ وضع حمل رکھی. لیکن طلاق جو یہاں بیوہ والی عورت ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے 10 دن کی رکھی ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی مصلحت ہوں گی. ابھی جیسے کہ بتایا کہ 3 مہینے کے اندر DNA ٹوٹلی جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. عورت کو پچھلے اس حکم کے آنے سے پہلے پورے 1 سال کا وہ تھا، حکم دیا گیا تھا کہ پورا 1 سال وہ عورت کیا کرے گی؟ اپنے آپ کو ایک گھر میں رکھے گی. ان کے لیے بیوہ عورت کو 1 سال پورا عدت میں گزارنا ہوتا تھا. اور دیکھا گیا ہے کہ جب بھی آپ کے ساتھ اس طرح کا کوئی مس ہیپ ہو جائے، کسی کا رشتہ ٹوٹ جائے، چاہے منگنی ہو، چاہے شادی ہو، چاہے ڈیورس ہو، یا اس طرح سے مر جائے کوئی، بیوگی ہو، اس میں عورت کو سنبھلتے سنبھلتے کم سے کم 4 مہینے لگتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ 1 سال لگتا ہے. اور 1 سال کے بعد تو وہ ڈیفینیٹلی اپنی روٹین پر واپس آ جاتی ہے. وقت بڑا مرہم ہوتا ہے، اور اس کو آپ جب آپ دیکھیں گے نا، اس کو بڑا کریٹیکلی اینالائز کریں گے تو یو ول کم ٹو نو کہ واقعی ایسا ہی ہوا. جب 4 مہینے 10 دن گزرے تو میں بہت حد تک بہتر ہونا شروع ہو گئی اور انسان اس کو بھولنا شروع ہو جاتا ہے. اور پورا سال گزرتا ہے تب تو ٹوٹلی چینج ہو جاتا ہے، بالکل اپنی اس کو دوسری فیز میں آ جاتا ہے انسان. تو اسی لیے پہلے 4 مہینے، پہلے 1 سال کی پوری عدت تھی، اب پھر 4 مہینے 10 دن کی کر دی گئی.
اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا جناح علیکم، ان کے اوپر کوئی تمہارے پر کوئی گناہ نہیں ہے، فیما فعلنا فی انفسہن، کہ وہ جو اپنی جان کے بارے میں جو بھی فیصلہ کریں گی یا جو بھی عمل کریں گی بالمعروف، وہ ساتھ معروف کے ہو، یعنی اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے پر جو چاہتی ہیں وہ کر سکتی ہیں، لیکن کب کریں گی؟ 4 مہینے 10 دن گزر جانے کے بعد۔ اگر وہ کہیں دوسرا نکاح کرنا چاہتی ہیں تو وہ کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے، جو فیصلہ کرنا چاہتی ہے بیوہ عورت وہ کر سکتی ہے اور خود کرے گی۔ اس کے لیے جیسے کہا نا کہ ایک کماری لڑکی کے لیے ہم نے پڑھا تھا کہ لا نکاح الا بولی، ولی کی اجازت کے بغیر کماری لڑکی نکاح نہیں کر سکتی، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو بیوہ عورت ہے وہ اپنے لیے معروف طریقے پر کوئی فیصلہ کر سکتی ہے، اس کو اجازت ہے، اس میں ولی کی ضرورت نہیں ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ جانتا ہے تم جو بھی عمل کر رہے ہو اس کو خبر رکھتا ہے، یعنی ہمارے اوپر کسی کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، وہ سب کچھ اپنے حساب سے جو کرنا چاہتی ہیں وہ کر سکتی ہے۔ ولا جناح علیکم، اور نہیں گناہ اوپر تمہارے، فیما عرضتم بھی جو عرض کرو تم، عرض کس کو کہتے ہیں؟ اشارہ کرو تم، یعنی اشارے کرنائے میں تم کوئی بات کرو، من خطبت النسائی، نکاح کے پیغام میں، عورت کو نکاح کے پیغام دینے میں اگر تم اشارے کنائے میں کوئی بات کرتے ہو تو تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ او اکنن تم فی انفسکم، یا اکنن کس کو کہتے ہیں؟ اکننا یکننو، کان سے نکلا، اکنانن کان سے۔ کان کیا ہوتی ہے؟ جس میں خزانہ چھپا ہوا ہوتا ہے، تو گویا کہہ رہے ہیں کہ چھپاؤ، تم اپنے دل میں کوئی بات چھپاؤ، اگر اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر کوئی عورت بیوہ ہو گئی ہے تو تم اس سے شادی کا ارادہ کرتے ہو اور اس شادی کے ارادے کو تم اشارے کے نائے میں اس تک پہنچا دو، یہ پیغام، عدت میں، خود سے نہیں کرنا، کسی دوست کے ذریعے سے بات پہنچا دی، کسی رشتہ دار کے ذریعے سے بات پہنچا دی کہ میں آپ سے شادی کرنے کا خواہش مند ہوں، تو آپ کی عدت کے بعد میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو خود سے نہیں کرنی کوئی بات، اشارے کنائے میں تم کر سکتے ہو، یا اپنے دل میں بے شک چھپائے رکھو۔ اکننتم فی انفسکم کا کیا مطلب ہے؟ تم اپنے دل میں چھپائے رکھو۔ علم اللہ، اللہ جانتا ہے، انکم ستذکرونہن، یہ کہ تم ان قریب تم ضرور ذکر کرو گے ان کا۔ کس سے ذکر کرو گے؟ اپنے نکاح کے بارے میں، اپنے دل کی خواہش کا ذکر کس سے کرو گے؟ اس عورتوں کے کا ذکر تم اپنے دوستوں سے، رشتہ داروں میں سے کسی نہ کسی سے تم اس عورت سے خواہش کا ذکر ضرور کرو گے۔ مرد عمومی طور پر اگر ایک عورت سے نکاح کی خواہش مند ہوتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ دوسروں کو بتا دیں، کیونکہ اگر کسی کے لیے نکاح کا پیغام آیا ہو تو دوسرے کو اس عورت کے لیے نکاح کا پیغام نہیں بھیجنا چاہیے جب تک کہ ادھر سے اس کی طرف سے کوئی جواب نہ آ جائے۔ تو جب بھی کوئی ایسی بات ہو کہ اگر ایک شخص یا مرد کسی عورت کو بیوہ ہوئی ہے اس کو نکاح کرنا چاہے تو اس کو کیا چاہیے کہ وہ آس پاس لوگوں کو بتا دے، اپنے دل میں بھی چھپا کے رکھ سکتا ہے۔ کہ جیسے ایک صحابی ہے، انہوں نے کہا ان کے دل میں آیا کہ جی میری بیٹی سے شادی کر لے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر اور حضرت ابو بکر، ہے نا؟ تو لیکن کیا ہوا کہ حضرت ابو بکر کی بیٹی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ایکسیپٹ کر لیا، کہ جبکہ ان کے دل میں تھا کہ میری حفصہ کے لیے جو ہے پہلے ہو جاتا، تو وہ دل میں ان کی یہ بات، اسی طرح اور بھی صحابیات کے حوالے سے ان لوگوں کے دل میں آتا تھا کہ ان کا شوہر جو ہے وہ شہید ہو گیا، تو چلو اب ہم اس کو اپنی زوجیت میں لے لیتے ہیں۔ تو اب اگر 2 صحابہ کرام ہیں یا 3 صحابہ کرام ہیں اور وہ ایک خاتون ہے، تو آپس میں اگر ڈسکس کر کے بتا دیا جائے کہ میرا ارادہ ہے کہ میں اس خاتون سے شادی کر لوں، تو یہ دونوں پھر اپنا پیغام نہیں بھیجیں گے اگر انہوں نے ڈسکشن کر دی ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ضرور ان کا ذکر کرو گے، لیکن ولیکن لا تواعدوہن سرا، لیکن تم چھپ کے خفیہ طور پر وعدہ نہیں کرنا، عہد و پیمان نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا؟ لڑکی لڑکا، مرد عورت آپس میں خفیہ عہد و پیمان نہیں کریں گے۔ اشارے کے نائے میں کسی کے ذریعے سے بات پہنچا دینا ایکسیپٹیبل ہے،
دل میں چھپا کر رکھنا بھی ایکسیپٹیبل ہے، لیکن ڈائریکٹلی جا کے اس سے بات نہیں کرنی عدت کے دوران. 1-to-1 نہیں کر سکتے، اور نکاح تو بالکل ہی نہیں کر سکتے. بلکہ کہا گیا ہے کہ اگر کسی نے اس طرح کر لیا کہ عدت کے دوران میں نکاح کر لیا تو اس نکاح کو ختم کر دینے کا حکم ہے. بس اس کو ختم کر دینے کا حکم ہے. یہ نکاح ہی نہیں ہے، اللہ کی حدیں ہیں نا. اللہ تعالیٰ نے جو طریقے ہم کو بتا دیے ہیں یہ احکامات ہیں، اور ان کو ہم نے اسی طرح سے جو ہے وہ ابائڈ کرنا ہے، ان کو ماننا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو حکم دیا ہے. ایسا نہیں کر سکتے کہ ہم خود ہی اپنی طرف سے، اللہ نے کہہ دیا وہ روک کے رکھیں گی، ہرگز بھی تم نکاح نہیں کرو گے، نہ عورت عدت میں نکاح نہیں کر سکتی، اس کا نکاح نہیں ہوگا. عدت میں گناہ ہے. یس نہیں، عدت کے دوران نکاح نہیں ہوگا. بشرا بی بی نے تو کر لیا تھا. اب اللہ جانتا ہے اس میں حقیقت کیا ہے، واللہ عالم. ہاں جی، اکثر آدمی جو بیواؤں سے شادی ان کو کوئی دام تو ملتا نہیں ہے، کوئی ہاں جی 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 بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. تو اللہ نے کیا کہا کہ دیکھو خفیہ عہد و پیمان نہیں کرنا، یعنی کسی کو بیچ میں انوالو ضرور کرو. اب سم ٹائمز کیا ہوتا ہے، خفیہ عہد و پیمان اگر کر لیے، کسی نے ڈائریکٹلی اس عورت کو اپروچ کر کے کہہ دیا، فون کر دیا، میسج کر دیا، موبائل ہے، اب تو سب کچھ ہو گیا. اب اس نے کہہ دیا کہ جی آئی وانٹ ٹو میری یو، آپ کی عدت ختم ہوگی تو میں آپ سے شادی کروں گا. اب عدت ختم ہو گئی تو عدت ختم ہونے کے بعد اس بندے کا تو مائنڈ چینج ہو گیا، کوئی اور پسند آ گئی. ایسے دل پھینک آدمی کو کوئی اور پسند آ گئی تو اس عورت کو تو پہلے ہی ہرٹ ہوئی ہوئی ہے، اس کا ٹرامیٹائزڈ ہے، اور اس کے بعد دوسرا بھی اس کو ایسے وہ کر دے تو کتنا ہرٹ ہوگا نا. تو اسی لیے اللہ نے میرے اور آپ کے لیے یہ احکامات دیے. دیکھیں کتنی اللہ کو میری اور آپ کی فیلنگز کا خیال ہے کہ عورت کہیں سے کسی طرح بھی ہرٹ نہ ہو جائے. الا ان تقولوا قولا معروفا، اگر کوئی بات کرنی ہے تو بس معروف طریقے سے کرو، اور معروف طریقہ بس یہی تھا جو اللہ نے بتا دیا کہ اشارے کنائے میں یا کسی کے ذریعے سے باندھو. ولا تعزموا عقدۃ النکاح، اور نہ تم عزم کرو نکاح کی گرہ کا، حتی یبلغ الکتاب اجلہ، یہاں تک کہ پہنچ جائے جو عدت ہے اپنی مقررہ میعاد کو، یعنی کہ فائنل ہونے تک، یعنی پورا مکمل نہ ہو جائے. عدت جب تک پوری نہیں ہو جائے اللہ نے کہہ دیا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، یعنی کہ تم عقد نکاح باندھنے کا فیصلہ اس وقت تک نہ کرو جب تک کہ عدت پوری نہ ہو جائے. یہ قرآن کا حکم ہے. وَعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، یہ کہ اللہ یعلم، جانتا ہے، ما فی انفسکم، جو تمہارے دلوں میں ہے، یعنی تمہارے دلوں کا حال اللہ تعالیٰ جانتا ہے. وہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، کہ اگر تم دل میں جو بھی ہوگا اس کو چھپاؤ گے یا ظاہر کرو گے اللہ اس کو لے کر آ جائے گا. تو گویا ہر چیز اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اور خواہ میں غلط قسم کے گمان کرنے سے بھی اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ بعض گمان جو ہوتے ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں. اللہ نے حکم دیا ہے اجتنبوا کثیرا من الظن، یہ خواہ کے گمان مت کیا کرو. فَإِنَّ مِنَ الظَّنِّ اسم، کیونکہ بعض گمان کیا ہوتے ہیں، گناہ ہوتے ہیں. تو خواہ میں گمان کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں، جیسے بھی ہم بشریٰ بی بی کے لیے گمان کر رہے تھے تو ایسے بھی نہیں کرنا. اللہ جانتا ہے جو ان کے تمہارے دلوں میں، فَاحْذَرُوهُ، پس تم ہوشیار رہو اور اللہ سے ڈر کے رہو. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ غفور حلیم، یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بخشنے والا اور بردبار ہے. تو اللہ کی صفات کو جانو. دیکھو کیسے اللہ تعالیٰ بخش رہا ہے، تمہیں ڈھانپ رہا ہے، تمہیں آگے کے لیے بردباری سے چلنے پر احکامات دے رہا ہے. وہ خود بھی حلیم ہے اور تمہارے لیے بھی بہت خوبصورت اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغامات آ رہے ہیں. جان رکھو، اللہ کی صفات کو جانو کہ اللہ کیا کر رہا ہے، اللہ کیسے، میں بھی ویسے ہی چلوں اور میں بھی ایسے ہی اپنی اللہ کی صفات کو اپنے اندر لے کر آؤں. لا جناح علیکم، نہیں گناہ تمہارے اوپر، ان طلقتم النساء، اگر طلاق دے دو تم عورتوں کو،
یعنی تم عورتوں کو آزاد کرنا چاہتے ہو, طلاق دینا چاہتے ہو, ما لم تمسوہن, جبکہ تم نے انہیں چھوا نہیں ہے, یعنی ابھی مباشرت نہیں کی, نکاح ہو گیا ہے اور تم طلاق دینا چاہتے ہو اور تم نے ان کو چھوا نہیں ہے. وہ شروع والا جو کوشچن تھا وہ اب یہاں پر آ گیا ہے. او تفرضوا لہن فریضۃ, اور یا تم نے فرض کیا ہو واسطے ان کے کوئی مہر. فریضہ کیا ہے؟ مہر. یعنی کہ اگر تم نے عورت کو طلاق دی اس سے پہلے کہ ان کو ہاتھ لگایا ہو یا ان کو چھوا ہو. تمسوہن میں مباشرت آتی ہے, خلوت آتی ہے. نکاح کے بعد اگر لڑکا اور لڑکی تنہائی میں چلے گئے, خواہ مباشرت نہ بھی ہوئی ہو, تو اس کو جو ہے وہ اس کو نہیں, اس کو عدت کرنی ہوگی. اگر وہ عدت تو نہیں میں کہوں گی آپ کو, اگر مباشرت نہیں بھی ہوئی اور وہ تنہائی میں چلے گئے ہیں, خلوت ہو گئی ہے, تو اس کو رخصتی کنسیڈر کر دیا جاتا ہے. سمجھ آ گئی؟ کوئی بات کرنے کے لیے وہ علیحدہ ہوئے ہیں, نکاح کے بعد اکیلے میں ہو گئے ہیں, تو اگر ان کا کوئی جسمانی تعلق نہیں بھی ہوا تو اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ وہ رخصت ہو چکے ہیں, تو چاہے وہ دور دور بھی بیٹھے, کیونکہ نکاح ہو گیا تھا. ٹھیک ہے نا. نکاح کے بعد اگر لڑکا لڑکی خلوت میں گئے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ اس میں مباشرت ہوئی ہو, اس کو رخصتی کنسیڈر کیا جاتا ہے. میری بات اچھی طرح سمجھ گئی؟ ٹھیک ہے, اب آگے چلتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا قبل اس کے کہ ہاتھ لگانے کی نوبت آئے یا مہر مقرر ہو. اب ہاتھ لگانے کی نوبت آئے یا مہر مقرر ہو, دیٹ مینس کہ مہر ابھی مقرر نہیں ہوا. ٹھیک ہے. ہاں, کچھ ایسے موقع ہوتے ہیں کہ تعلق بن جاتا ہے لیکن مہر مقرر نہیں ہوتا. وہ کون سا وقت ہوتا ہے؟ منگنی کا. ٹھیک ہے نا. تو یہ منگنی کے حکم آ رہا ہے. قبل اس کے کہ مہر مقرر ہو, قبل اس کے کہ ہاتھ لگایا ہو. ٹھیک ہے, یعنی مہر مقرر ہو گیا تو نکاح ہو گیا نا, اس میں مہر مقرر ہو گیا. اگر مہر نہیں مقرر ہوا اور جو ہے وہ تم لڑکی کو چھوڑنا چاہتے ہو تو یہ منگنی کا ٹائم ہے, کیونکہ مہر منگنی میں مقرر نہیں کیا جاتا. تو اگر منگنی ٹوٹتی ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے نا. اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اگر منگنی ٹوٹ جائے تو پھر کیا کرو. یا رخصتی نہ ہوئی ہو نکاح کے بعد, نکاح کے بعد اگر رخصتی نہیں ہوئی ہے, خلوت بھی نہیں ہوئی ہے, بس ٹیلی فونک نکاح ہوا تھا اور وہاں پر اس نے کہہ دیا کہ بس اب میں نہیں رکھنا چاہتا یا میں آنا نہیں چاہتا, بس ٹیلی فونک نکاح ہوا تھا, رخصتی تو کوئی نہیں ہوئی, تو اب کیا ہوا؟ اچھا, تنہائی میں پھر وہ واٹس ایپ میسیجنگ اس میں نہیں آئے گی, وہ پرسنل خلوت ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب وہ کہتا ہے میں نے نہیں رکھنا اس کو, میں طلاق بھیج رہا ہوں. یہاں پہ ٹیلی فونک نکاح ہو گیا اور وہ لڑکا اب کہہ رہا ہے کہ جی میں نہیں رکھنا چاہتا, میں طلاق بھیج رہا ہوں. رخصتی نہیں ہوئی تھی. ایک تو یہ سینیریو. دوسرا کیا ہے؟ منگنی ہوئی ہے اور مہر مقرر نہیں ہوا ہے اور ان کی منگنی ٹوٹ جاتی ہے. یہ دو سینیریوز یہاں بتائے جا رہے ہیں. اس صورت میں کیا کرنا ہے؟ وَمَتِّعُوهُنَّ, ان کو متا دے دو, ان کو جو دیا ہے وہ دے دو, واپس نہ لو. مردوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کو کچھ دے دلا کے رخصت کرو, منگنی میں بھی دے دیں. آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ منگنی ٹوٹتی ہے اور چیزیں واپس آ جاتی ہیں. وہ خلا کی بات تھی, یہ منگنی کی بات ہے. تو ٹھیک ہے نا, لڑکی چیزیں واپس کر رہی ہے تو اللہ کا حکم کیا ہے؟ مردوں کو اللہ نے کہا متعوہن, ان کو دے دو. ہاں جی, اللہ نے کہا دے دو. ابھی آگے دیکھیں اگلی جو آیت کے الفاظ ہیں ان کو دیکھیں. اللہ نے کہا ان کو دے کے فارغ کرو. اگر منگنی بھی ٹوٹے یا نکاح بھی ٹوٹے تو دے دلا کے فارغ کرو. چاہے وہ تمہیں دینے بھی آگے ہیں, جی ہم اپنی بیٹی کا توڑ رہے ہیں آپ سے, ہم نہیں رکھنا چاہتے, تو یہ جی سارا سامان ہے آپ کا,
وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ ہمارا ہمیں دے دیں, ہم آپ کا واپس کر رہے ہیں. ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے. اللہ کا حکم کیا ہے؟ متعونا, ان کو دے دو. وہ آپ کے پاس لے کے آ گئے کہ جی آپ کو سامان سینڈ کر لیجیے, آپ یہ سارا لے جائیں, ہم آپ کو دے چکے تھے, آپ لے لیں. اللہ نے کہا علی الموسع قدرہ, وسعت والے کے اوپر اس کی مقدرت کے مطابق, وَلَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ, اور جو تنگ دست ہے اس کو اس کے اوپر, یعنی جو تنگ دست ہے وہ اپنی وسعت کے مطابق دے گا, خوشحال آدمی اپنی وسعت کے مطابق دے کے فارغ کرو. یہ مردوں کو انسٹرکشنز ہیں. خوشحال آدمی اپنی مقدرت کے مطابق اور غریب اپنی مقدرت کے مطابق معروف طریقے سے دے کے ختم کرو. اللہ نے کہا متاعا بالمعروف, جی یہ نکاح اور منگنی دونوں کے لیے ہے. اللہ نے کہا متاعا بالمعروف, اچھی طریقے سے جو دینا ہے نا وہ دو. حقا علی المحسنین, محسنین کے اوپر یہ حق ہے. یہ محسن یہ عمل کریں گے کہ وہ دے دلا کے فارغ ہوں گے, وہ دے دلا کے ان کو رخصت کریں, کبھی تقاضا نہیں کریں گے. نہ منگنی توڑنے پر تقاضا کرو اور نہ ہی نکاح توڑنے پر تقاضا کرو. طلاق کے اندر تو آیا ہی تھا نا کہ ان کو دے دلا کے رخصت کرو, لیکن منگنی اور نکاح بھی اگر ٹوٹ جائے تو اس میں بھی اللہ کا حکم یہ ہے کہ حقاً علی المحسنین, کہ وہ کیا کریں گے, یہ احسان والے یا محسن, ان کے اوپر یہ چیز حق ہے, یہ چیز ڈیفینیٹ ہے کہ وہ یہی عمل کریں گے, یہی ثابت ہے کہ وہ ان کو دے کے رخصت کریں گے, ان سے لیں گے نہیں. صاحب حیثیت اپنی مقدرت کے مطابق دے گا. موسری وہ ہوتا ہے جو خوشحال ہوتا ہے, جس کے پاس وسعت ہوتی ہے مال و دولت کی. ظاہر ہے جس کے پاس جتنا ہوگا وہ اتنا ہی دیتا ہے, اور جس کے پاس جتنا کم ہوتا ہے اس نے اسی طرح سے معاملات کیے ہوتے ہیں, منگنی میں بھی اور نکاح میں بھی. ایسا ہی ہے نا. تو یہ نہیں کرو کہ لے لو بس, ہم نے تو سونے کا سیٹ دیا تھا, ہم نے تو 50 جوڑے اس کو دیے تھے اور 10 اس کو دیے تھے. نہیں, جو دے دیا وہ دے دو. یہ محسنین کے اوپر حق ہے. یہ اللہ نے طریقہ مجھے آپ کو سکھایا ہے. اب جب ہم قرآن کی آیات اتنی ڈیٹیل اور ڈیپتھ سے پڑھ لیتے ہیں, پھر بھی ہمارے اگر رویے نہ تبدیل ہو تو کیا فائدہ. یس اٹس اے گفٹ which you have given. ظاہر ہے آپ تحفہ دے کے واپس لینے کی مثال تو اس کتے کی سی ہے نا جو طے کرتے ہیں اور پھر اس کو چاٹ لیتا ہے. تو اللہ نے کہا جو دے دیا وہ دے دیا. پہلے تو ہم نے طلاق والوں کو پڑھا تھا نا کہ جو طلاق جو بھی تم اس کو دے چکے ہو وہ اس کو دیے رکھو, واپس نہ لینا. لیکن منگنی بھی ٹوٹ جائے یا نکاح بھی ٹوٹ جائے تو اس کے اندر بھی ایسا ہی ہے. اب آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کتنا دینا ہے اور کیا کرنا ہے. اللہ نے فرماتے ہیں وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ, اور اگر تم طلاق دو عورتوں کو من قبل ان تمسوهن, اس سے پہلے کہ تم نے انہیں چھوا ہو یعنی مباشرت کی ہو یا علیحدہ رخصتی کا معاملہ ہوا ہو, وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً, اور یقیناً فرض کیا ہو تم نے ان کے لیے کوئی مہر, فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ, تو بس نصف ہے جو تم نے فرض کیا ہے. اب کتنا دینا تھا؟ اگر رخصتی نہیں ہوئی ہے اور مہر مقرر ہو گیا ہے تو کتنا دو گے؟ جتنا مہر تھا اس کا آدھا دے دو. اب اللہ نے بتا دیا, ٹھیک ہے, آدھا دے دو. الا ان یعفون, مگر سوائے اس کے کہ وہ مرد جس کے ہاتھ میں عقد نکاح تھا نا وہی وہ عورت ہی معاف کر دے. اگر وہ عورت ہی اس مرد کو معاف کر دے, او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح, یعنی کہ جس کے ہاتھ میں ایک عقد کی گرا تھی, اختیار ہے یعنی ولی, اگر ولی ہی معاف کر دے, ولی ہی کہہ دے کہ جی ہمیں نہیں چاہیے کچھ بھی, کوئی بات نہیں آپ اپنے پاس ہی رکھیں, یا عورت ہی کہہ دے کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے, لیکن حق مہر آدھا دینا لازم ہے اس شخص کے اوپر, اور وہ انسسٹ کر کے دے. کئی دفعہ لڑکی والے کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ہمیں نہیں چاہیے, کوئی نہیں, آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اختیار اللہ نے دے دیا ہے ورنہ وہ کر سکتے ہیں. لیکن اچھا عمل کیا ہے محسن کا کہ وہ دے گا, یہ حق ہے. وَأَن, اور اگر تعفو تم
नरमी से काम लो, यानी तुम बिल्कुल ही माफ कर दो, तो अक़रबू लित्तक़वा, तो ये तक़वा से ज्यादा मुनासबत रखता है। वला तंसबुल फ़ज़्ल बैनकुम, और ना तुम भूलो फजल आपस में। इन्नल्लाह बिमा तअमलून बसीर, बेशक अल्लाह ताला जो तुम अमल करते हो उसको देख रहा है। यानी आपस में एहसान करना मत भूलना, फजल करना आपस में एक दूसरे के साथ मत भूलना। अल्लाह ने यहाँ पर बता दिया कि देखें, कोई मामला भी हो जाए, किसी भी किस्म का रिश्ता टूट जाए, भाई बहन के बच्चों का आपस में हुआ था और उनका नहीं निभा हो सका, तो अल्लाह ने कहा कि वला तंसबू फज़्ला बैनकुम, आपस में एक दूसरे के साथ अच्छे रवैये, अच्छे मामलात करना मत भूलना और ताल्लुकात को मत बिगाड़ना। एहसान करो और एहसान को याद रखो, दूसरे के साथ अच्छा करो। अगर तुम्हारे बच्चों की आपस में नहीं बनी तो इसमें बहन भाई तो आपस में ना ताल्लुक खराब करो। अगर किसी रिश्तेदारी में किसी की भी साथ आपस में नहीं बनी तो रिश्तों को मत खराब करो। ये मत भूलो कि जब तुम पहली दफा उनके घर गए थे तो उन्होंने तुम्हारे साथ कितना अच्छा बर्ताव किया था, कितना अच्छा वेलकम किया, कितनी तुम्हारी इज्जत अफजाई की, कितने तुम्हें तहाइफ दिए, कितना साथ तुम्हारे साथ उन्होंने अपना टाइम, अपना माल, अपना सब कुछ स्पेंड किया। तुम उनकी अच्छाइयों को देख के चलो, उनकी कमियों बुराइयों को मत देखो। इस कुरान की आयत को याद करके, हिफ्ज करके दिलों में बिठा ले कि वला तंसबुल फ़ज़्ल बैनकुम, आपस में एक दूसरे के साथ फजल करने को मत भूलो। हम बुराइयां याद कर लेते, हम कमियां याद रखते हैं और अगले के एहसानों को भूल ही जाते। ताल्लुकात को सही रखने के लिए ये आयत का छोटा सा जो टुकड़ा है, ये हमारे लिए बेहतरीन अल्लाह की तरफ से गाइडलाइन है। अगर हम किसी के साथ अच्छे मामलात लेके चलना चाहते हैं तो हम उनकी अच्छाइयाँ याद करें, उनके एहसानात को याद रखें। जब हम उनकी अच्छाइयाँ, उनके एहसानात को याद रखेंगे तो कमी कोताही को इग्नोर करो। ना भूलो कि जो उन्होंने जब फजल किया था तुम पर, ना भूलो वो वक्त। एहसान करो दूसरे के साथ और दूसरे के किए हुए एहसान को याद रखो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे आपस के मामलात बिल्कुल अच्छी तरह से चलते रहें, 100 अच्छाइयां भी किसी के अंदर हो या 100 बुराइयां आप कह लें, 100 बुराइयां भी किसी के अंदर अगर है ना और 2 अच्छाइयां हैं तो अल्लाह ताला कह रहे 2 अच्छाइयां याद कर लो और वो जो बाकी 100 है ना उनको भूल जाओ। अगर चाहते हो कि किसी के साथ मामलात अच्छे करके चलो। इन्नल्लाह बिमा तामलून बसीर, तुम जो कर रहे हो अल्लाह ताला की नजर में। तुम्हें अपने मामलात अच्छे रखने हैं तो तुम भलाई को याद रखो, अच्छाई को याद रखो, उसके फजल को याद रखो, उसको मत भूलना। हम बुराइयां याद रखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, तलाक हो गई, मंगनी टूट गई, रिश्ता टूट गया, निकाह टूट गया, अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि वला तंसबुल फ़ज़्ल बैनकुम, एक दूसरे के साथ जो फजल किया था उसको मत भूलो। आज हमारे यहाँ क्या होता है, इधर तलाक होती है, उधर सारी उम्र उन बंदों से नहीं देखते, ना मिलते हैं, है ना, दुश्मन समझते हैं। किसी शॉपिंग मॉल में, किसी बाजार में, किसी पब्लिक प्लेस में या कहीं भी वो कोई नजर भी आ जाए आंखें चुराते हैं, किन्नी के तराते हैं। बल्कि और भी खानदान के लोगों को शामिल कर लेते हाँ, हैं कि उनसे ताल्लुक नहीं रखना, उनसे तुमने क्यों मिले, तुम क्यों उससे मिले। अल्लाह क्या फरमा रहा है, अल्लाह नहीं चाहते कि आपस में ये टेंशन्स डेवलप हो। अल्लाह नहीं चाहते कि ताल्लुकात में बिगाड़ और खराबी आए, रिश्ते तोड़ना नहीं चाहते, बिल्कुल नहीं तोड़ना चाहते। लेकिन अगर टूट भी गए हैं किसी वजह से, वो नहीं भी चले, तो खराब इतने ना कर लो कि उनकी शक्ल भी देखना गवारा ना हो, दुश्मन बना लेते हैं उनको। ये तरीके हैं जो अल्लाह मुझे और आपको सिखा रहा है। हमें नहीं समझ में आता कई दफा कि अब वहां तो टूट गया तो अब हम क्या करें। अब हम उनको फला जगह मिले हैं तो कभी इधर रोक रहे होते हैं, कभी उधर देख रहे होते हैं कि नजर ना मिल जाए, उनसे आंखें ना टकरा जाए हमारी उनसे, है ना, अवॉइड कर रहे होते हैं। अल्लाह ने बता दिया, उनकी अच्छाइयों को याद करके उनके साथ बहुत अच्छी तरह से मिलो। कैसे आप ठीक हैं,
بولو فلاں صحیح ہے فلاں صحیح ہے. اور پھر آپ دیکھیں کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے آپ بچے ہیں, ان بچوں کے لیے آپ کو ہو سکتا ہے اس کے ددیال میں کئی دفعہ آپ کو ملنا پڑے, ان سے کوئی نہ کوئی مشاورت کرنی پڑے. اللہ نے پیچھے بھی بتایا نا کہ اگر وضاحت بھی کرنی ہے تو مشاورت سے کرو, آپس میں ایک دوسرے کی باہمی رضامندی سے ایک معاملہ ہونا چاہیے. تو یہ آپس میں طلاق بھی ہو جائے تو ایسے ٹینشنز مت کریٹ کر لو کہ کسی کی شکل بھی نہ دیکھنا دوبارہ کرو. معاملات کو ٹھنڈے دل, مومن معاملہ فہم, بردبار, تحمل مزاج ہوتا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو یہ بردباری سکھا رہے ہیں, اور یہ بردباری سے کیسے آئے گی؟ جب ہم اگلے کے فضل کو یاد رکھیں گے, اگلے کے احسان کو یاد رکھیں گے, اس کی کمی اور اس کی کوتاہی اور غلطی کو بھولیں گے, پھر ہی ہم ان کے ساتھ اچھی طرح سے چل سکیں گے. اللہ تعالیٰ یہ رویے ہمیں سکھائے, ان پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان بنائے. اصل میں شیطان ہوتا ہے جو ہمیں نا انصاف کی باتیں بھلا دیتا ہے اور لڑائی اور فتنہ فساد کے اندر جو ہے وہ لے کر آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے حملوں اور وسوسوں میں پھنسنے سے بھی محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ تم فضل کرنا نہ بھولنا, کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے جو بھی تم کر رہے ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. صدق اللہ العظیم. آمین ثم